محترمہ ڈاکٹر سیما شفیع صاحبہ، سب سے پہلے میں آپ کا وعلیکم استقبال السلام کرتا ہوں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا آج کی اس خوبصورت محفل کے لیے، جس میں نہ صرف ہم آپ کی یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا کن کن مراحل سے نکلی ہوں۔ بالکل میڈم، اگر ہم پس پردہ کہانیاں نہ آیا کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمارے درمیان سرائے اردو پبلیکیشن کی سی ای او محترمہ فاقیہ قمر بھی موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے علاوہ بھی دیگر چند شرکا موجود ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آج کی ہماری معزز مہمان ڈاکٹر سیما شفیع صاحبہ کا تعارف آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیشے کے اعتبار سے آپ مدرس ہیں، ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، چند ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی چلاتی ہیں، اسکولوں کے علاوہ انجینئرنگ اور میڈیکل کے ٹیکنیکل کالجز اور ایک ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اس میں شامل ہے۔ آپ کا تقریباً ہر عمر کے بچوں سے 1997 سے واسطہ ہے۔ پشتو زبان میں آپ کا صحت سے متعلق ریڈیو پروگرام روگ صحت اختر دے پچھلے 8 سالوں سے روزانہ کئی ایف ایم چینلز پہ چلتا ہے۔ تحریک نفاذ اردو اور صحت کے حوالے سے 2 ٹی وی ٹاک شوز بھی کر چکی ہیں۔ پرائیویٹ اسکولوں کی ایک تنظیم ہب آف پرائیویٹ ایجوکیشن کی شعبہ خواتین کی صوبائی صدر ہیں۔ 2019 سے تحریک نفاذ اردو پاکستان کی رکن ہیں، جبکہ آپ ادبی اطفال کے حوالے سے معروف گروپ بچپن کی فعال رکن ہے۔ شاعری بھی آپ کرتی ہیں، حالات حاضرہ کے مطابق مختلف مضامین بھی لکھتی ہیں، اور بچوں کے لیے آج بہت ہی خوبصورت نظمیں اور انگریزی اور اردو میں کہانیاں لکھتی ہیں۔ تو میں محترمہ ڈاکٹر سیما شفیع صاحبہ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہماری اس محفل میں شریک ہوئی ہیں۔ میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ بچوں کے ساتھ واسطہ رہا آپ کا، جی بچپن میں آپ بالکل۔ نے بچوں کا ادب پڑھا، پھر آپ ادب اطفال کی جانب راغب بھی ہوئیں، تو اس کے پیچھے کوئی محرک تھا یا کچھ ایسا مواد آپ نے پڑھا کہ آپ کو بامر مجبوری اس جانب آنا پڑا اور یہ ثابت کرنا پڑا کہ بچوں کا ادب کچھ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اصل میں ایسا ہے کہ شاید میں بار بار کہہ چکی ہوں کہ میں بہت انپریڈکٹیبل سی ہوں۔ میں خود کبھی اپنے آپ کو حیران ہو کر دیکھتی ہوں کہ مجھ میں یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھی ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے آپ کو بھی بنظر غائر ہی دیکھتی ہوں۔ کبھی میں اپنی اگر کہیں تعریف کروں بھی تو شاید اس کے پیچھے میں خود نہیں ہوتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے اندر روح ڈالی ہے، یہ سب تعریفیں اسی کی ہیں، کیونکہ وہ روح تو امر ربی ہے۔ تو اسی لیے میں محرک کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، تو میں شاعری کرتی تھی شروع سے۔ میرا وہ تھا ایک ادب عالیہ کی سائٹ پہ، پھر تحریک نفاذ اردو میں ہمارے جب میں ہب آف پرائیویٹ ایجوکیشن میں ہمارے ساتھ ایک پرائیویٹ اسکول کا ممبر تھا، جس نے کہ مجھے تحریک نفاذ اردو 2019 کے بالکل سٹارٹ میں مجھے اس نے وہاں پہ جوائن کروایا، اور وہاں ممبر بنتے ساتھ ہی ان کا جو گروپ تھا وہاں پہ انڈیا کے کسی ایک عدد بندے کے ساتھ جو ہے تو رابطہ ہوا۔ مجھے وہ نام یاد نہیں ہے، کوئی صدیقی صاحب ہی تھے، تو مجھے نام یاد نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے بچوں کا کوئی کہانی گھر یا اس قسم کا کوئی گروپ تھا وہاں شامل کیا، جہاں پر روزانہ کے حساب سے ایک لمبی بحث ہوا کرتی تھی، اور سلام دعا کے کچھ میسیجز آیا کرتے تھے۔ تو وہ ساری چیزیں میرے لیے تھوڑی سی وہ تھی کہ کیونکہ میں یہاں پہ بھی کافی بزی، میرا موبائل بہت بزی رہتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے وہ گروپ چھوڑ دیا۔ وہ گروپ چھوڑنے کے بعد جو ہے تو سراج عظیم صاحب نے میرے ساتھ رابطہ کیا 2019 کے آخر میں ہی۔ وہ میں نے شیئر بھی کیے تھے اس کی اسکرین شاٹس کہ میں ایک گروپ بنایا ہوا ہے بچپن کے نام سے، جہاں بچوں کا ادب ہے، تو آپ وہاں پر میں آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے سراج عظیم صاحب سے کہا میں نے تو اب تک بچوں کے لیے کچھ لکھا ہی نہیں ہے، اور ویسے ہی مطلب کوئی ایسی کوئی وہ نہیں۔ انہوں نے کہا پھر بھی آپ کوشش کر لیں، آپ آ جائیں ہماری سائٹ پہ۔
मैंने कहा अगर ग्रुप बहुत मसरूफ हुआ तो फिर मैं छोड़ दूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे बस बच्चों की ही जितनी निगारशात लोग करते हैं वो ही शामिल है, और वो अपनी अपनी निगारशात शामिल करते हैं। यहाँ से उन्होंने मुझे ग्रुप में शामिल किया, और कुछ अरसे बाद कोरोना स्टार्ट हो गया 2020 में। तो जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि आप कोरोना के ऊपर कुछ लिखें, बच्चों के लिए भी कुछ लिखें। वो मेरी पहली कहानी थी जब मैंने बका की जंग एक कहानी लिखी बच्चों के लिए, जिसमें कि मैंने असल में चूंकि डॉक्टर थी, तो जितने वो जरासीम थे उनको बिठा के मैंने एक छोटी सी उनकी मीटिंग करवाई, और उस इजलास का पूरा वो था कि आखिर में कोरोना किस तरीके से फैल गया। वो कहानी जो है तो पहली मर्तबा अल्फाज हिंद में इन्होंने शामिल करवाई, सिराज अजीम साहब ने ही छपवाई। और वहां से मेरा जो है तो ये बच्चों के तरफ जो सफर है वो बकायदा शुरू हुआ। और उसके बाद मैंने अदब आलिया को तकरीबन तकरीबन कहें कि छोड़ दिया है। मैं इसीलिए अभी भी कहती हूँ कि मुझे सिराज अजीम साहब ने हिजरत करवाई है अदब आलिया से अदब अतफाल की तरफ। तो ये एक मुख्तसर सी बल्कि तवील सी कहानी थी मेरा अदब आलिया से अदब अतफाल की तरफ आने के पीछे। आपने बचपन में जो कहानियाँ पढ़ी वो आपको ज़्यादा मुतासिर करती हैं, या उन्होंने किया था, या आज का बच्चों का अदब पढ़ के आप समझती हैं कि ये जो अदब मैं पढ़ रही हूँ ये उस अदब से बहुत मुख्तलिफ है और बड़ा दिलचस्प है? क्या आपके अंदर का जो बच्चा है वो इस हवाले से क्या कहता है? असल में शुरू से मैं कुछ इस किस्म की मेरी नेचर रही है कि मैं मुख्तलिफ चीजें पढ़ती रही हूँ। मेरी लाइब्रेरी में अभी अम्मी के घर आई हूँ, तो मेरा इरादा है इंशाअल्लाह ताला कि मैं ऊपर जाऊंगी। मेरी लाइब्रेरी अभी भी मौजूद है, जो बचपन से मेरी लाइब्रेरी यहाँ अम्मी के घर में मौजूद है। मैं जहाँ जाती हूँ एक लाइब्रेरी बना लेती हूँ, और मैं किताबों का कीड़ा अपने आप को कहती हूँ। कोई किस्म का मौजू ऐसा नहीं है जो मुझसे रह गया हो। हर तरह के मौजू मैंने, इवन हर तरह के जो मौजूआत हैं जिसमें अब शॉर्ट हैंड की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मगर मैंने शॉर्ट हैंड की किताबें भी पढ़ी हुई हैं। तो उस जमाने में, हमारे जमाने में जो इश्तियाक अहमद साहब लिखते थे, तो वो सस्पेंस कहानियां भी मैंने पढ़ी थी। मगर मुझे उसमें जो कत्लो गारत और ये इस किस्म की चीजें होती थी छोटी मोटी, ये मुझे कभी पसंद नहीं आती थी। बचपन से ही मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा फैसिलिटेट नहीं करती थी। फिर जब 1991-92 की बात है कि जब मैंने मेडिकल टेक्नीशियन में दाखिला लिया, तो उस वक्त हमारी जो प्रिंसिपल थी वो हमारी डायरेक्टर हेल्थ भी थी केपीके की। और वो जो थी तो डॉक्टर थी, एमबीबीएस डॉक्टर थी और डायरेक्टर हेल्थ थी। और उन्होंने मरी कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ था। और वो जो है तो वो तफसीर कुरान हमें, वैसे ही अपनी शौक था उनको, तफसीर कुरान पढ़ाती थी। तो वहां से उन्होंने हम में तदब्बर किया। मुझे मालूम नहीं कि मेरी क्लास फेलोज में आया या नहीं आया, मगर मुझे तदब्बर का शौक चढ़ा कि मैं कुरान के ऊपर तदब्बर करूं। और मैं 1991 से ही अल्लाह का शुक्र है कि तफसीर पढ़ रही हूँ। मुख्तलिफ तफासिर मैं पढ़ चुकी हूँ, बहुत से लोगों की तफासिर पढ़ चुकी हूँ। और इन्हीं तफासिर का सफर करते करते कुछ जो तफसीर के अलावा मुझे तदब्बर और तफसीर में बड़ा फर्क होता है। तो तदब्बर चूंकि ताकुब करने को कहते हैं, किसी चीज के पीछे जाना। तो मुझे शुरू से ये शौक था कि मैं इस सूरत का शान नजूल देखूं, इसका पीछे बैकग्राउंड देखूं, ये कैसे तनाजुर में नाजिल हुई थी ये सूरत, क्या हिसाब था। तो वो जब शुरू से था, तो मैं जब अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी बहन भाइयों में, और हम 8 बहन भाई हैं, 7 बहनें और एक बहन, एक भाई हमारा। तो आपस में डिस्कशंस भी करते थे। तो उस वक़्त से हमारा ये होता था कि जब हम बैठते थे, तो मुख्तलिफ सूरतों के शान नज़ूल के ऊपर हमारी डिस्कशन होती थी। अब सब छोटे थे, मतलब मुझसे बहुत छोटे-छोटे थे। अब मेरी आज सारी बहनें तकरीबन अल्लाह का शुक्र है आई हुई हैं यहाँ पे। तो भाई हमारा जो है, मेरा भाई मुझसे तकरीबन कोई 14 साल छोटा है। और वो भी बैठ के बड़ा शौक से सुनता था, और वो भी बाकायदा के हम सब बैठ के ये डिस्कशंस करते थे कि ये आयत, इसके पीछे क्या मुहर्रिक था, क्या कहानी थी। ये आयत जब नाजिल हुई है, तो या ये सूरह जब नाजिल हुई है, तो ये कैसे हालात थे। तो उन हालात को हम बैठ के डिस्कस किया करते थे।
پھر جب دعائیں ہمیں جو میڈم جو ہماری پرنسپل تھی ڈاکٹر پروین اعظم، انہوں نے جو مجھے دعائیں یاد کروائی، وہ دعائیں میرے آج بھی میری دعا کا حصہ ہے. 5 وقت کی نمازوں میں وہ ساری دعائیں پڑھتی ہوں جو انہوں نے یاد کروائی تھی، جو ہمارے کورس ورک سے بھی علیحدہ تھی، جو ہمارے ہر لحاظ سے علیحدہ تھی. وہاں سے مجھے تدبر کا جو شوق چڑھا، تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ میں جس چیز کو بھی دیکھتی ہوں میں اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کرتی ہوں. یعنی ابھی میری انشاءاللہ ایک کتاب پہ میں کام کر رہی ہوں، وہ تھوڑا سا بڑھتی چلی جا رہی ہے. اصل میں کہانیاں میں اچھی خاصی اس میں کوئی 50-60 کہانیاں لکھ چکی ہوں. اس کا نام ہے محاورات کا تعاقب. تو وہاں میں محاورات کے پس منظر، کہاوتوں کے پس منظر، ضرب المثل کے پس منظر، کہ اس کے پیچھے آخر پس منظر کہانی کیا ہوگی، کچھ تو میں نے نیٹ سے ڈھونڈی، کچھ میرے پاس میرے ابو اور نانا کے زمانے کی کچھ کتابیں پڑھی تھی پرانی، وہاں سے میں نے دیکھی، کچھ میں نے خود ان کو دیکھتے ہوئے کچھ پس منظر میں نے خود کریٹ کیے کہ یہ پس منظر اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ یہ ہو. تو خود سے میں نے بنا کے تو ایک پس منظر ڈال کے میں نے محاورات کا تعاقب کی کتاب لکھی. اسی طریقے سے جو امی جی کا آنگن ہے اس کی نیچر بھی یہی تھی کہ جب میں نے کہانیاں لکھنی شروع کی تو بس ویسے ہی میرے دل میں ایک آیا، کیونکہ میری امی جی ان دنوں فوت ہو گئی تھی، اللہ ان کو بخشش کرے ان کی. تو میرے امی جی کا جو آنگن ہے، یہ میں آج جہاں بیٹھی ہوں تو میری امی جی کا جو آنگن ہے یہ مجھے بہت زیادہ دل کے قریب ہے. میری امی ٹیچر تھی، استانی تھی پرائمری اسکول کی، اور شروع سے ہی ہم بیٹھ کے یہاں ان کے ساتھ ڈسکشنز کیا کرتے تھے. ہمارے والد صاحب وہ بھی کتابیں لکھتے تھے، انہوں نے تصوف پہ لکھی ہیں ساری، کیونکہ وہ ان کا ویسے تو وہ پی ایچ ڈی ایگریکلچر تھے مگر ان کی فیلڈ تصوف تھی، تو انہوں نے 3 کتابیں تصوف پہ لکھی تھی. تو ہم بیٹھ کے ہمیشہ سے ہماری یہ ڈسکشن چلتی رہتی تھی ہماری مختلف قسم کی کتابوں پہ. اور دنیا جہان کی، مطلب میں اب اندازہ لگائیں کہ کشف المحجوب ایک ایسی کتاب ہے کہ جو بڑے بڑے نہیں پڑھ سکتے. وہ میں 10ویں کلاس میں اپنے لیے خرید کے لائی تھی، اور مجھے ابو نے منع کر دیا تھا کہ بیٹا اب یہ رکھو، یہ بھی تم نہ پڑھو، یہ بعد میں پڑھنا. یہ علی اجمیری صاحب کی، جن کو جو لاہور میں ان کا وہ ہے داتا گنج بخش، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے کشف المحجوب، اور وہ میں اس زمانے میں لے کے آئی تھی. مطلب میں بڑی بڑی کتابیں اس وقت سے پڑھ رہی ہوں کہ جب اس کے پڑھنے کی میری عمر بھی نہیں تھی. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ بچوں کو بھی ہم اس لائن پہ لے کر آئے. ہمارے بچے آج کل مزید خراب ہو رہے ہیں موبائل سے، گیمز سے، چونکہ ان کی جسمانی ورزش ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے یہ دوسری کتاب میری جو ہے صدیوں کے مسافر، یہ میری نیچر نہیں ہے. مجھے صرف اور صرف یہ میں نے ایک مجبوری میں ٹرانسلیٹ کی ہیں، یہ کہ کہانیاں میں نے جرمن کہانیوں سے ترجمہ کی ہیں. اور اس کی مجبوری میری یہ تھی کہ میں اصل میں مطلب یہ والی جو کہانیاں اس کے شروع میں ہی میں نے بتا دیا تھا کہ انگریز یا جو ہمارا معاشرہ ہے، اس کے انحطاط کی وجہ جو ہے وہ اس قسم کی کہانیاں ہیں. تو بے شک اس میں نے ایک تجربہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدیوں کے مسافر جو ہے یہ میرا ایک تجربہ ہے، مگر میری نیچر یہ نہیں ہے. تو بچوں کے لیے اس ٹائم پر جو آپ کہیں گے کہ میں نے جو بچپن میں کہانیاں پڑھی، تو میں ایسی کہانیاں بھی پڑھتی تھی کہ اس میں باقاعدہ کھانا پکانے کی ترکیبیں ہوتی تھی. اور پھر ہم چھوٹی عمر میں ہی تیسری چوتھی والی کلاس میں نے آلو کی کھیر، ایک کتاب میں ایک اخبار میں کہانی چھپی تھی، اور وہ بچی جو ہے وہ گھر والوں سے چھپ کے آلو کی کھیر بناتی ہے، میں نے بھی بنائی، اور یقین کریں وہ بہت مزے کی بنی. مگر اس ٹائم پر 8 آنے کا وہ ایک کھیوڑے کی بوتل ملتی تھی خوشبو کے لیے، اور میں نے کیا کہ میں نے کہا یہ تو بہت چھوٹی سی ہے. میں اس میں ایک قطرہ لکھا ہوا تھا کہ ایک قطرہ ڈالے، اور میں نے پوری کی پوری بوتل انڈیل دی. میں نے کہا تو بہت چھوٹی ہے. وہ انتہائی کڑوا ذائقہ تھا اس کا، مگر وہ آخر میں جا کے صرف کڑواہٹ دیتی تھی، باقی اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ بہت مزے کا تھا. تو وہ میں نے تقریباً کوئی 9 سال کی عمر میں وہ کھیر بنائی تھی صرف کہانی پڑھ کے. تو ہمارے زمانے میں جو کہانیاں تھیں اس میں ترکیبیں ہوتی تھیں. ہمارے زمانے میں جو کہانیاں تھیں اس میں گڑیوں کے کپڑے بنانے کے طریقے ہوتے تھے، اور ہم بناتے تھے. سلائیاں کی ہیں میں نے، بنائیاں کی ہیں میں نے، سویٹرز بنائے ہیں، کریشیے کیے ہیں، کپڑوں پہ کام کیے ہیں. یہ سارا کہانیوں سے ہی سیکھ کر. ایون میرے زندگی میں ایک کہانی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اسکول میں بچپن میں 2 کلاس میں ہمیں ٹیچر نے سنائی تھی،
اور انہوں نے کہا کہ ایک شہزادی تھی جو اپنا گھر بڑا صاف رکھتی تھی. اب بڑے ہو کے سمجھ آ رہا ہے کہ شہزادیاں صفائیاں نہیں کرتی تھی، مگر اس وقت انہوں نے کہا کہ ایک شہزادی تھی اور وہ گھر بہت زیادہ صاف رکھتی تھی، مگر وہ شہزادی بننے سے پہلے جو تھی تو وہ ایک غریب سی لڑکی تھی، اور وہ جو ہے تو ایک ملکہ کو ضرورت تھی کہ اپنی بیٹے کی میں شادی اس سے کراؤں گی جو بہت صفائی پسند ہو. تو وہ جو ہے ریڑا، جو ریڑی ٹائپ ہوتی ہے وہ لے کر نکلتی ہے ریڑی، اور اس کے اوپر وہ سونا لاد کے، تو وہ کہتی کہ گن کے بدلے سونا لے لو. وہ ملکہ آوازیں لگا رہی ہوتی ہے، گلی گلی پھر رہی ہوتی ہے، تو وہ سارے جو ہے لوگ آ کے گند اٹھا کے لاتے ہیں. کہتی نہیں، میں نے صرف لڑکیوں کو دینا ہے، اپنے گھر کی صفائی کریں، جتنا گند نکلے گا میں ان لڑکیوں کو یہ سونا اس کے تول کے برابر دوں گی. تو لڑکیاں بڑی خوشی خوشی اپنے گھروں کی بڑی بڑی صفائیاں کرتی ہیں. ان میں ایک بچی ہوتی ہے جو یتیم ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ صفائی جو کرتی ہے تو اس کے گھر، وہ چونکہ بہت اپنا گھر صاف ستھرا رکھتی ہے، تو تھوڑی سی ڈسٹ اس کے ہاتھ میں آتی ہے، وہ ڈسٹ لے کے جاتی ہے ہاتھ میں ہتھیلی میں، اور کہتی کیا اس کے بدلے مجھے کچھ ملے گا، کیونکہ میرے گھر میں تو بالکل بھی گند نہیں ہے. تو وہ جو ہے شہزادی، وہ جو ملکہ ہوتی ہے وہ اس کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیتی ہے اور اس کی شادی کروا دیتی ہے. اب وہ کہانی نے میرے اوپر اتنا اثر کیا، آپ یقین کریں کہ میں بھی چھوٹی تھی اس ٹائم، مگر میں ملکہ کا انتظار کرتی تھی کہ سارا گھر صاف رکھتی تھی. یہ بچوں کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی ہر چیز میں کہتی ہوں بچے پہ اثر انداز ہوتی ہے، مگر اگر خوبصورت طریقے سے لکھی گئی ہو تو کہانی کو اگر خوبصورت پیرائے میں لکھا جائے تو ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے. تو میرا مطمئن نظر یہ ہے کہ اگر بچے کے اوپر اتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے تو کیوں ہم قرآن کا تدبر نہ کروائیں. تو میری جہاں سے بھی میں جو بھی لکھتی ہوں وہ آخر میں جا کے قرآن کی طرف مڑ جاتا ہے، اور بس میں اسی طرف چلتی ہوں. میں نے ابھی تک جتنی بھی کہانیاں لکھی ہیں میں نے کوشش یہی کی ہے کہ میں تدبر قرآن کا ہی راستہ اپناؤں. آپ نے تبدر کے حوالے سے اپنی کتاب جو ہے امی جی کا آنگن شائع کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک جی افسوسناک صورتحال کا سامنا آپ کو کرنا پڑا کہ ایک ناشر نے آئے وہ کتاب یعنی وہ مسودہ شائع کرنے سے انکار کر دیا. بحیثیت ادیب آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتی؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کسی ناشر کو اس قسم کی کہانیوں کو آگے آنے سے جو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اس قسم کی کہانیاں شائع نہ ہونے دیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تجربہ جو گزرا اس یہاں کو تھوڑی آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ یہاں میں تھوڑی سی تصحیح کروں. اس وقت نہیں تو انہوں نے کہا کہ بچے اس طرف ویلکم نہیں کرتے، قرآن کی کہانیوں کو بچے نہیں پڑھتے ہیں. تو وہ کہانی ابھی بھی میں پڑھتی ہوں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے. ایون میں نے پھر بیٹھ کے اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو سنائی، انہوں نے بہت پسند کی. اور پھر کچھ بچوں کو میں نے بٹھایا، میں نے جن کو جو اردو پڑھ سکتے تھے ان کو میں نے بٹھایا کہ آپ یہ پڑھو پھر بتاؤ مجھے کہ آپ کو کیسی لگی. تو انہوں نے بڑے شوق سے پڑھی اور انہیں بڑا اچھا لگا وہ پڑھ کر. تو شروع میں جب میں نے ان کو چھاپنے کے لیے کہانی دی تو انہوں نے کہا کہ مطلب میں نے کہا اتنا میں انڈیا میں سب کچھ چھپوا رہی ہوں، مجھے پاکستان میں بھی کچھ چھپوانا چاہیے. تو مجھے بڑا سخت قسم کا ایک میسج آیا کہ میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کے وہ الفاظ دہراؤں کہ آپ کیا چھپوانا چاہ رہی ہیں ہم سے، کیا آپ کوئی عالمہ ہے؟ اور اس قسم کے کچھ تھے، کچھ الفاظ تھے. تو بہرحال میں خاموش ہو گئی، میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سمیٹ لیا. پھر وہاں بھی آپ یقین کریں کہ چونکہ اس وقت میں نے صرف 3-4 کہانیاں لکھی تھی، تو وہاں پہ بھی سراج عظیم صاحب نے مجھے بہت بڑا حوصلہ دیا. اور انہوں نے، اب بات چیزیں ایسی ہے کہ سراج صاحب کو خود بھی یاد نہیں ہوتی ہے، وہاں انہوں نے مجھے یہ حوصلہ دیا. میں نے کہا کیا میں کچھ غلط لکھ رہی ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ تو بہت اچھا لکھ رہی ہیں، بلکہ آپ یونیک لکھ رہی ہیں، ایسا کوئی نہیں لکھ رہا جو آپ لکھ رہی ہے. تو میں نے کہا نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا چینج کر لوں اپنے آپ کو تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ آج سے شاید 2021 کی بات ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ اپنے آپ کو چینج مت کریں، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے جو لوگ چاہ رہے ہیں اس طرح کے لکھنے والے بہت ہیں، مگر جو آپ لکھ رہی ہیں اس طرح کے لکھنے والے بہت کم ہیں مگر بہت کم ہے. تو یہاں سے پھر مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا، میں نے اور مزید کہانیاں لکھی.
پھر اس کے بعد ایک دن میں نے ایڈ دیکھا، فاقیہ نے ایڈ لگایا تھا سرائے اردو پبلیکیشن کا، اور وہ چونکہ میں خود فیمیل سائڈ پہ بہت زیادہ کوشش میری ہوتی ہے کہ فیمیل آگے آئے، اور میں جتنے بھی کام کرتی ہوں زیادہ تر میں فیمیل کو آگے لانے کی کوشش کرتی ہوں، تو وہاں پھر میں نے تھوڑا سا یہ کام کیا، ان سے میں نے رابطہ کیا، اور پھر اس کے بعد مجھے فاقیہ نے کافی وارم ویلکم دیا۔ مسودہ میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے بھیجا تھا، کیونکہ جو ایک واقعہ میرے ساتھ ہو چکا تھا، تو میں بڑی خوفزدہ تھی کہ ابھی مجھے شاید سرائے پبلیکیشن مجھے ریجیکٹ کر دے گی کہ یہ چیز چھاپنے کے قابل نہیں ہے، مگر مجھے فاقیہ کی طرف سے، پھر مجھے بخاری صاحب کی طرف سے اتنا وارم ویلکم ملا کہ یقین کریں کہ میرے اندر مزید لکھنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور اس ٹائم پر میں، میرا خیال ہے کوئی شاید 4 سے 5 کتابیں میں اکٹھی لکھ رہی ہوں، تو یہ بہت بڑا کام ہے، اس میں سے کچھ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، کچھ کی میں نے ابھی ابھی ابتدا کی ہے، کچھ میں نے چند کہانیاں لکھی ہیں، چند چل رہی ہیں۔ مجھے اگر تھوڑا سا موقع دے میں ذرا پانی لے آئی ہوں اپنے لیے۔ جی بالکل، ضرور، اتنی دیر میں ہم جو ہے شرکا کے جو پیغامات ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے درمیان اس وقت بلوچستان سے ببرک کارمل صاحب موجود ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھارت سے بہت ہی معروف ادیب اور بچپن کے روح رواں سراج عظیم صاحب بھی موجود ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیگر بھی تمام شرکا کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فائزہ شہزاد صاحب فرمائیے، کیا کمال کا ہمارا بچپن تھا، اتنے مزے کی کہانیاں تھی، کبھی شہزادہ کبوتر کی شکل میں آ جاتا ہے اور کبھی کسی کوے ہرن کی شکل میں، اور میں روزانہ چھت پہ جا کر کبوتر اور کوے کو کہتی اگر شہزادے ہو تو اصلی شکل میں آ جاؤ، مگر کبھی نہ آئے وہ اصلی شکل میں۔ یہ وہ جو ہے اپنی بچپن کی روداد سنا رہی ہیں۔ حیدری صاحب فرما رہے ہیں کہ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچپن کی شرارتیں اور واقعات کو کہانی کی صورت میں پیش کرنا کوئی معیوب بات ہے؟ میں نے اپنی کتابوں میں بچپن کے واقعات لکھے تو ایک صاحب جو پی ایچ ڈی ہیں انہوں نے مجھے ایسا کرنے سے روکا کہ یہ تو کوئی کہانی نہیں ہوتی ہے۔ تبسم اشفاق شیخ صاحبہ فرمانی ہے ڈاکٹر سیما شفیع صاحبہ میری پسندیدہ مصنفہ اور شاعرہ ہیں، جبکہ سراج عظیم صاحب فرمانے کہ مجھے بہت امبیرسمنٹ ہوتا ہے جب بار بار آپ یہ ذکر کرتی ہیں کہ سراج عظیم صاحب نے بڑھاوا دیا۔ سراج عظیم صاحب ڈاکٹر سیما شفیع صاحب کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بلکہ سراج عظیم صاحب کا نام میں نے اپنے موبائل میں بابائے ادب اطفال رکھا ہے، تو اب جب بھی میرے پاس ان کا میسج آتا ہے تو بابائے ادب اطفال مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ان کو میری طرف سے یہ ہے کہ آپ امبیرسمنٹ نہ فیل کریں، آپ ہمارے لیے بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، ڈاکٹر آپ سیما کے شفیع نام ہمارے صاحب دلوں میں بالکل ہیں۔ آپ کی اس بات کے حوالے سے میں آگاہ کرتا ہوں سراج عظیم صاحب، آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بے شک اپنی بات کو وہ جو ہے وہ بیان کیجئے، لیکن میں ڈاکٹر سیما شفیع صاحبہ سے یہ عرض کروں گا کہ جب میں نے ان کو بابائے ادب اطفال کہا تو صرف کہا نہیں ہے، میں نے تحریری طور پہ بھی ایک مضمون لکھا ہے جس میں باقاعدہ تحریری طور پہ جب وہ شائع ہوگا تو انشاءاللہ وہ یہی خطاب ان سے منسوب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل، جی سراج عظیم آپ نے صاحب۔ کہا اور ہم نے فالو کر دیا۔ السلام علیکم تمام حاضرین محفل کو میرا پیار بھرا سلام۔ ڈاکٹر سیما شفیع کو بہت زیادہ بہت مبارک، بہت زیادہ مبارک، اور میں یقین مانی مجھے بڑا، میں مطلب یہ کوئی بناوٹی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کئی بار میں ان کو ڈاکٹر سیما شفیع کو منع کر چکا ہوں کہ بھائی اب بس ایک بار ہو گیا، کر دیا آپ نے، یہ میرے لیے کافی ہے، بس ہر بار ہر انٹرویو میں ہر جگہ میرا ذکر کرنا مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا، شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر سیما شفیع سے یہ بار بار کہلواتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، یا یہ اپنے آپ کو بہت بڑا وہ کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے بڑا امبیرسمنٹ ہوتا ہے، اور لوگ اس کے لیے
बड़ी अजीब सी से मेरे अंदर ये आता है कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर खुद के अंदर कुछ गुरूर तकब्बुर टाइप की चीज कोई आए या किसी तरह का ऐसा मैं बखुदा मैं अपने आप को नहीं समझता कि डॉक्टर सीमा शफी अल्लाह न करे ऐसा नहीं होगा इंतहाई इंशाल्लाह। इंतहाई इंतहाई टैलेंटेड जो हैं डॉक्टर सीमा शफी हैं, डॉक्टर हैं, तमाम कहना चाहिए कि उमूर अपने करती हैं, ये आर्टिस्ट भी हैं, ये जो हैं कहना चाहिए कि एक फिलोसफर भी हैं, शायरा भी हैं। फिर अब मेरे कहने ये ठीक है, मेरे कहने पे इन्होंने बच्चों की कहानी लिखी, अब बच्चों की इतनी खूबसूरत कहानी लिख रही हैं, तो ये अगर इनका टैलेंट नहीं होता तो मैं चाहे कितना भी कुछ करता नहीं कर पाती हैं। ये इनका अपना टैलेंट है, बस उसको मैंने जो है बस थोड़ा सा कहना चाहिए कि उसको थोड़ा सा पुशअप कर दिया बस, और इसमें और कौन सा कमाल कर दिया, कुछ भी नहीं किया। तो बराए नहीं, आप मेहरबानी बस मैंने जोहरी की नजर से देखा बिल्कुल। मैंने आपको कहा ना, आप एम्बैरेसमेंट इसलिए ना फील करें कि हर बंदे को अपनी तारीफ इसलिए करनी चाहिए, ये मैंने तदब्बुरुल कुरान से ही सीखा है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि मेरी तारीफ हो, और हम सब के अंदर अम्र रब्बी यानी रूह जो है वो अम्र रब्बी है, वो हम सब के अंदर है। हम सब की रूह जो है वो चाहती है कि तारीफ की जाए। हाँ बहरहाल ठीक है, लेकिन बहरहाल ये भी एक वो होता है, और इसमें है ठीक है, आपने मेरे लिए किया, मुझे बड़ा बार बार पता नहीं कि मुझे एम्बैरेसमेंट होता है कि आप बार बार भाई आप मुझसे कहीं ज्यादा हमारे रुतबे में मौजूद है। नहीं आप मौजूद है। अरे नहीं, अफरीदी साहब अभी महफिल में मौजूद है। पता नहीं मैडम, वो अभी तशरीफ नहीं लाए। अच्छा, राजा अफरीदी साहब ने पीएचडी कर ली है, तो अब उनको कभी हम डॉक्टर कहते हैं तो वो कहते मुझे अजीब सा महसूस होता है, तो मैंने उनका नाम अपने पास सेव कर लिया डॉक्टर राज अफरीदी के नाम से। तो वो कहते मुझे अजीब सा लगता है जब आप मुझे डॉक्टर साहब कहती हैं। मैंने कहा देखिए आपने पीएचडी कर ली है तो आपको क्यों अजीब सा लगता है। तो इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता शुरू में इंसान को लगता है। जब मैंने भी एमबीबीएस कर लिया था, जब मैंने भी होम्योपैथी पढ़ ली थी, तो मुझे भी जब कोई डॉक्टर साहिबा कहता तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। आहिस्ता आहिस्ता आदी हो गए, अब इतने आदी हो गए, आप यकीन करें मेरे हस्बैंड ने कभी मेरा नाम नहीं लिया, मुझे हमेशा मैडम कहते हैं। तो कभी वो मुझे नाम लेते हैं कभी वो मेरा नाम लेते हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। और इन 30 सालों में मैंने भी कभी उनका नाम नहीं लिया, मैंने भी उनका कभी, मैं उनको डॉक्टर साहब कहती हूँ। डॉक्टर सीमा शफी, सूरज को सिराज और सिराज को सूरज ना कहें तो क्या कहें। हम इस बहस से आगे निकलते हैं। ये जबरदस्त बात की आपने। मैं अगला सवाल करना चाहता हूं आपसे। अगर सिराज अजीम साहब कोई सवाल करना चाह रहे तो सर आप को इजाजत है, आप सवाल कर लीजिए। मैं डॉक्टर सीमा से ये सवाल करना चाहता हूं कि डॉक्टर सीमा मरीजों को देखती हैं, अस्पताल जाती हैं, स्कूल जाती हैं, स्कूल देखती हैं, कॉलेज देखती हैं, अपना सब कुछ देखती हैं, कहानियाँ लिखती हैं, फिर उसके बाद जो है वो ये ड्राइंग बनाने के लिए बैठ जाती हैं। वो सब ये कैसे कर लेती हैं? अल्लाह मियां ने क्या आपको जो है क्या अलग से टाइम दिया है क्या? कुछ अलग आपका दिन और रात क्या अलग अलग है क्या? कुछ ऐसा कुछ है क्या? कुछ बताइए कि इसका राज क्या है? डॉक्टर सीमा शफी, मैं इस बरकत के पीछे छुपे राज को जानना चाहूँगा। कहीं ये आपकी खास तौर पे वालदा की दुआ तो नहीं है? क्या वो आपको अदबी हवाले से हौसला अफजाई देती थी? उन्होंने कभी इस हवाले से आपको दुआ दी? ये भी इस सवाल के साथ जोड़ के जवाब दीजिएगा। अब्बू मेरे वालिद साहब मेरे जो हैं, ये उनकी तस्वीर शायद नजर आ रही है, नजर आ रही है तस्वीर उनकी। मेरे वालिद साहब जो हैं डॉक्टर शफीउल्लाह खान, वो बहुत अदब दोस्त थे। फिर मेरे नाना जो हैं तो वो शायर थे, और उनके ज़माने के 100 साल पुराना नुस्खे मेरे पास उनकी इंडिया के कुछ रिसाले थे। चूंकि उस वक्त 100 साल पहले तो हम तकरीबन इकट्ठे ही थे, पाकिस्तान और इंडिया। तो उस वक्त के मेरे पास रिसाले वगैरह मौजूद है, जहाँ मेरे नाना की शायरियाँ छपी हुई हैं, शायर अखबार है, मुख्तलिफ अखबारात हैं। मेरे नाना एक अखबार निकाला करते थे उन दिनों,
اور وہ اخبار کے نسخے بھی میرے پاس 100 سالہ پرانے موجود ہیں. تو اصل میں یہ کہوں گی کہ شاید یہ جراثیم ہمارے اندر شروع سے چلے آ رہے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ یہ برکت کہاں سے آئی، تو میں پھر وہی بات کرتی ہوں کہ جو قرآن کے ساتھ جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برکتیں جو ہے وہ پھر دیتا ہے اس میں. تو ہماری مین چیز میں یہی کہوں گی کہ قرآن کے ساتھ جڑنا جو ہے نا وہ ہر طرح کی برکتیں لاتا ہے. پھر جو میرے پرنسپل نے جو مجھے دعا سکھائی تھی، ان میں بھی ساری دعاؤں میں یہی ہے کہ ہمیں وقت میں برکت دے، ہمیں ہمارے اعمال میں برکتیں دے، نیک اعمال میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں. تو ان سب جو ہماری اولاد میں ہر چیز میں ہمیں وہ برکتیں دینے والی دعائیں ہمیں انہوں نے سکھائی تھی. تو وہ دعائیں جو میری روزانہ کی چونکہ حصہ ہے، تو ایک وجہ تو یہ ہے. ایک وجہ میں یہ کہوں گی کہ جس طرح کے انسان کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت دیتا ہوں، تو وہ جو اپنے لیے وقت ہوتا ہے اپنے کاروبار سے ہٹ کر سب کچھ، تو میرے لیے جو میرا اپنا وقت ہے، میرے ہسبینڈ سے بھی کبھی میری کوئی بات ہوتی تو میں کہتی ہوں میں جب کہانی لکھتی ہوں، یا جب میں کوئی السٹریشنز بنا رہی ہوتی ہوں، یا میں کوئی ڈرائنگ کر رہی ہوتی ہوں، یا میں کچھ بھی ایسا کام جو میری پسند کا ہے، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے میں اپنے آپ کو وقت دے رہی ہوں. تو یہ میرا وقت ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے تو اس کے لیے پھر میرے ہسبینڈ نے یہ وہ نکالا کہ انہوں نے مجھے پیر منگل بدھ، اب تو خیر بدھ بس بزی ہو گیا، پیر اور منگل 2 دن جو ہے انہوں نے مجھے ایزی دے دیے کہ بس یہ تمہارے دن ہے، اور اس سے علاوہ تم نے مجھ سے نہیں مانگنے. ان 2 دنوں میں تم نے جو اپنے لیے کرنا ہے وہ کرو. تو میں ان 2 دنوں میں کرتی ہوں. ہاں کبھی میٹنگ آ جاتی ہے، وہ انہی دنوں میں رکھواتی ہوں کیونکہ میں نے کلینک نہیں جانا ہوتا، 2 دن کی میں چھٹی کرتی ہوں کلینک سے. تو بس یہ ہوتا ہے. اور اتوار کا دن تو فیملی ڈے ہوتا ہے، وہ ہمارا سارا فیملی کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے تبازات کہانیاں لکھی، اس کے بعد آپ ایک دم سے ترجمہ نگاری کی جانب بڑھی. تو آپ کی جو دوسری کتاب ہے صدیوں کے مسافر، اس کو لکھنے کا آپ نے مختصراً شروع میں آغاز تو کیا کہ مقصد یہ تھا، لیکن آپ نے ان کہانیوں کو، ان ترجمہ شدہ کہانیوں کو ایک حقیقی رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یہاں بہت سارے شرکا موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وجہ بتائیں کہ ایسا کیوں آپ نے کیا. اور آپ اس چیز سے بھی واقف تھیں کہ اگر آپ حقیقی رنگ دکھائیں گی تو تنقید بھی کی جائے گی. جی جی، میں تنقید کا سامنا شروع سے کرتی رہی ہوں. ساری زندگی تنقیدوں کا سامنا کرتے ہوئے گزری ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ طریقہ آ گیا ہے کہ کیسے ٹیکل کرنا ہے اور تنقید کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ تنقیدیں ہمیشہ مثبت تبدیلیاں لاتی ہیں. کبھی بھی تنقید کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، تنقید کو ہمیشہ مثبت لے کر، چاہے دوسرا منفی تنقید ہی کر رہا ہو، مگر اگر ہم مثبت طریقے سے تنقید کو لیتے ہیں اور تنقید کو ہم مثبت طریقے سے اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں. آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھنا بہت ضروری ہے. دوسروں کو ہم ہر وقت یہ اعلان کرنا کہ سوچ کو مثبت رکھیں، سوچ کو مثبت رکھیں، تو دوسروں کو نہیں کہنا چاہیے. ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھنا چاہیے، چاہے دوسرا آپ کو منفی انداز میں بھی کہہ رہا ہو. اس کے پیچھے جو صدیوں کے مسافر جو میری کتاب ہے، تو اس کے پیچھے محرک جو ہے وہ راج افریدی ہے. میں یہاں کلیئرلی کہوں گی، کیونکہ شروع میں راج افریدی نے مجھے تنقید کر کر کے اتنا فائدہ دیا کہ آپ یقین کریں. میں خاموشی سے، ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کی تنقید کو بڑی خاموشی سے برداشت کر کے پھر اس کو دیکھتی ہوں کہ یہاں میری غلطی کیا ہے، تو اس غلطی کو میں سدھارنے کی کوشش کرتی ہوں. شروع میں بالکل جب میں نے کہانی لکھی تو اس میں نے کسی قسم کا کوئی کاما، فل سٹاپ، واوین کچھ بھی نہیں ڈالا تھا. تو وہاں پہ سب سے پہلی تنقید راج افریدی کی آئی تھی کہ یہ کیسی کہانی ہے، اس میں تو نہ کوئی وہ ہے وقفہ ہے، نہ کوئی واوین ہے، نہ کوئی بریکٹ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ کیسی کہانی ہے، اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے اس نظریے سے کہانیوں کو پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ اس طرح تو میں اگر باقاعدہ وہ کرتی تو اتنا وہ نہیں ہوتا. اس نظریے سے میں نے مختلف قسم کے ناولوں اور کہانیوں کو ایک دفعہ پھر پڑھا، اور اس نظریے سے دیکھا کہ کہاں کہاں انہوں نے جملہ جو ہے تو وہ نیچے کیا ہے، جملہ علیحدہ کیا ہے، کہاں جملہ اکٹھا رکھا ہے.
وہ چیز میں نے راج افریدی کی وجہ سے سیکھی. بہت سے احسانات ہیں راج افریدی کے میرے اوپر، مجھ سے بہت چھوٹا ہے، میرے بچوں کے برابر ہے، تو میری بیٹی کی عمر کا ہوگا تقریباً. تو وہاں سے میں نے جب یہ سیکھا، پھر اس کے بعد اس کی دوسرا اعتراض اس کا یہ آیا کہ آپ کی کہانیاں بہت لمبی ہیں. اس کی خاطر میرے ذہن میں یہ چیز تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں مختلف کہانیاں دیکھوں گی. ٹھیک ہے، بہت چھوٹی چھوٹی کہانیاں میں نے پڑھی جہاں پر مختلف قسم کا مواد جو تھا وہ مطلب جو وہ کہنا چاہتے تھے وہ چھوٹی کہانی میں کہہ دیتے تھے، تو وہاں پہ میں نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی پھر لکھی. مگر پھر اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ یہی چیز ایک دفعہ ایک تصویر بنائی تھی کسی بچپن گروپ پہ، ہمارے ایک کتاب کا سرورق شائع ہوا تھا، شیئر کیا تھا کسی نے. اس میں بچوں نے فراک اور انڈر ویئر پہنا ہوا تھا اور شرٹ اور انڈر ویئر پہنی ہوئی تھی، مطلب اس فل لباس نہیں تھا. وہاں پہ راج افریدی نے کہا کہ کیا یہ لباس ہمارے مشرق کی روایات کے مطابق ہے؟ کیا بچوں کو اس لباس میں ہونا چاہیے؟ تو وہ چیز تھوڑا سا مجھے پنچ کر گئی. میں نے کہا کہ کیا ہمیں سرورق کو بھی اس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ وہاں چیز میں نے تھوڑا سا سوچا. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ میں ایک ناول پڑھ رہی تھی تو وہاں مجھے رپینزل کا جرمن وہ ملا کہ گریم بردرز نے رپینزل اس طرح نہیں لکھی تھی جیسے کہ رپینزل جو آج کل ٹینگلٹ کے نام سے ہے، فلم بن گئی ہے. تو یہ جو ہے رپینزل گریم بردرز کی جو کہانی ہے، وہ جو اصلی کہانی ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے، وہ بالکل چینج تھی. تو اس کی خاطر میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو گریم بردرز کی مجھے بہت سی کہانیاں نظر آئی. ان میں نے دیکھا تو اتنی طوالت تھی. پھر مجھے اپنے بچپن کی کہانی یاد آئی کہ ادے پائی کی کہانی ہمیں اپنی خالہ ہماری جو ہے جب ہمارے سر میں جوئیں دیکھتی تھی تو بٹھا کے ہمیں ادے پائی کی کہانی سنایا کرتی تھی. تو وہ اتنی لمبی ہوتی تھی کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تھی. اس کے بعد کبھی ایک واقعہ جڑ جاتا تھا، کبھی دوسرا واقعہ جڑ جاتا تھا، سالوں سالوں چلتی رہتی تھی وہ کہانیاں. تو وہ ادے پائی کی کہانی بھی میرے ذہن میں تھی، یہ بھی میرے ذہن میں آئی. یہ بھی جب میں نے دیکھی میں نے کہا کہانیاں تو طوالت کوئی مسئلہ نہیں رکھتی، بچے اگر کہانی کے ساتھ جڑے رہے تو چاہے وہ جتنی بھی طویل ہو، مگر اگر وہ آسان الفاظ میں ہو اور ان میں بچوں کی دلچسپی کا مواد ہو تو پھر بچے ضرور اس کو پسند کریں گے. وہاں سے میں نے سوچا کیوں نہ میں تھوڑا سا ترجمہ پہ کام کر لوں اور میں راج افریدی کو جواب بھی دے دوں کہ دیکھو انگریز لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کیسے اپنی روایات کے ساتھ قریب رکھتے ہیں. وہاں جادو ہے، وہاں یہ ہے، میں ان چیزوں پہ نہیں چلنا چاہتی ہوں. جن چیزوں ڈاکٹر پہ مجھے سیما نہیں چلنا. ڈاکٹر سیما میں آپ کو یہاں روکنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ نے تفصیل کی بات کی، میں بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ کہانی جو طوالت لیے ہوئے ہوتی ہے تو وہ اپنے پورے ایک معاشرے کو لے کے چلتی ہے. بچوں کو بالکل ہم جو چیز دینا چاہتے ہیں بچوں کو، جو اور اس کی ضرورت، حالانکہ آج بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے، لیکن ہم جو بچوں کو جو چیز دینا چاہتے ہیں، جو بچوں کے اندر جس کا فقدان ہے، وہ ہے کہ وہ ہماری تہذیب سے بالکل نا آشنا ہے، وہ ہمارے کہنا چاہیے کہ جو کلچر ہے اس سے نا آشنا ہے. میں نے ایک جگہ کسی کے پیش لفظ میں لکھا ہے، کسی پتہ نہیں آپ کی کہانی کی کتاب میں لکھا ہے یا کسی کہانیوں کی کتاب میں نے لکھا ہے کہ جو یہ خام ادب تھا بچوں کا، جو نانی دادی سناتی تھیں، وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک چونٹی سے شروع ہوتا تھا. چونٹی پانی لینے کے لیے وہ ہاتھی کے پاس، ہر جانور کے پاس جاتی تھی، اور وہ اتنی لمبی کہانی چلتی تھی. چلتے چلتے پھر وہ جب وہ وہاں ہاتھی کے پاس پہنچتی تھی، ہاتھی اس کی مدد کرنے کے لیے کہتا تھا، اب پھر وہ کہانی واپس لوٹتی تھی وہ انہی جانوروں کے پاس سے، انہی لوگوں کے پاس سے ہو کر. اب وہ بچوں، لیکن وہ جو جانا اور لوٹنا، اس درمیان میں نانی اور دادی کیا کیا سکھا دیتی تھیں بچوں کو، یہ اصل میں بالکل اس کے اندر ایک طوالت کا جو کہنا چاہیے. اور میں اس چیز کا قائل ہوں کہ کہانی، بچوں کی کہانیاں جو ہیں دلچسپ پیرائے میں طویل ہونا چاہیے، اور ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہو میری کہانیوں کا، تو میری کہانیاں اگر بہت کچھ عام طویل سی بھی ہوتی ہے. کہانیاں ہیں تو اس میں تفصیلی ہوتی ہیں، اور اس میں جزیات نگاری بہت زیادہ ہوتی ہے. جزیات نگاری جو ہے وہ بچے کو یہ دکھاتی ہے.
اچھا جزیات نگاری ہوتی تو بچہ چونکہ سیماب طبیعت ہوتا ہے تو بچہ چاہتا ہے کہ وہ ادھر بھی بھٹکے ادھر بھی بھٹکے، یہ دیکھے ادھر دیکھے، یہ شرارت کرے، ادھر کیل ٹھوک دے، ادھر گلاس گرا دے، ادھر اس کو ٹھوکر مار دے، اس کو چھیڑ دے، کسی لڑکی کا بالا چھین لے، کسی کی چٹیا کر دے. یہ جزیات نگاری کہلاتی ہے، یہ کہانی کے اندر. بالکل اور منظر، لیکن پورا منظر بن جاتا ہے نا ایک، جی 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 جی. اور بچہ تو جو مناظر کو خوش مجھے ہوتا ہے مناظر میں سے. نے جو آپ کو جو کہا تھا کہ آپ جو ہے یہ جو کہانیاں لکھ رہی ہیں، جو قرآن کے اوپر جو کہانی جو آپ لکھ رہی ہیں، تو آپ جی جی اپنا اسٹائل برقرار رکھیں. وہ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ اس میں جو کہنا چاہیے کہ آپ کی جو کہانی ہیں اس کے اندر کلاسیکل انداز تھا، اور وہ بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. جی میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو میں نے اور بیچ میں انٹرپٹ کیا. آپ نے ایک اور بات بھی آپ نے کی تھی کہ آپ کی کہانی بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہم کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوں، اور اسی جی لیے اس کا مجھے اچھا جی انداز اچھا لگتا ہے. جی 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 اچھا جی. جی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بچے کا وہ میں نے آپ کو جس وقت میں کہانی پڑھتا ہوں، یہ کہانی لکھتا ہوں، یہ آپ یقین مانیے میں بالکل اپنے آپ کو وہ چھوٹا سا جو نجمی ہے، جو ایک آنگن میں گھومتا ہے، جو اپنے دوست کے ساتھ گھومتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ گھومتا ہے، اپنے شرارتیں کرتا ہے، میں بالکل کہانی لکھتے وقت میں بالکل وہ بن جاتا ہوں. اور اس وقت کی جو اس وقت سائیکالوجی ہوتی ہے، جو انسان کی اس وقت سائیکالوجی ہوتی ہے، جو اس بچے کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے، وہ اس کو میں لانے کی کوشش کرتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ بالکل. ڈاکٹر سیما جو ہے میری کہانی اور کی تعریف کریں گی یا نہیں کریں گی. آپ نے ڈاکٹر ابھی سیما نجمی کی بات کی، آپ نے نجمی کی بات کی. آپ یقین کریں کہ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ذوالفقار صاحب کی ایک وہ مجھے ملی تھی آخری، یہ جو کہانی کا نام میں بھول گئی ہوں. ذوالفقار صاحب لاسٹ میں جو آپ نے بھیجی تھی وہ سائنسدان کا جو تھا، کون سے کتاب ہے آپ کی؟ ذوالفقار صاحب موجود ہے؟ فاقہہ؟ میرے خیال میں نہیں ہے یہ لوگ. اچھا جی. جی جی آپ چلیے. ذوالفقار صاحب کی ایک کہانی تھی ابھی تک، آخری ایک تشہیر کہانی سے پہلے ایک تھی، میں اس کا نام بھول گئی ہوں. تو وہ جب میں پڑھ رہی تھی تو وہ مجھے بالکل ایسا جی اس محسوس ہوا کہانی کا نام تھا آخری وار. جی جی بالکل آخری وار. آخری وار جو ہے تو وہ اس وقت جب میں پڑھ رہی تھی تو وہ بالکل مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں خود اس منظر میں موجود ہوں. تو وہ مجھے بہت زیادہ اچھی جی لگی تھی ذوالفقار صاحب کی. جی جی اور اسی طریقے سے یہی ہونا فاقہہ کی فلائنگ چپل مجھے بڑی اچھی لگی تھی، کیونکہ وہ بھی مجھے بالکل ایسے محسوس ہوا تھا جیسے میں خود یہاں منظر میں موجود ہوں. تو بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ ہر مصنف کی ہر کہانی ایک جیسی ہو. بعض ایک کہانی ایسی ہوتی ہے جو بالکل دل کو چھو جاتی ہے. بعض انداز تو ہر مصنف کا اپنا اپنا ہوتا ہے، مگر بعض کہانی جو ہوتی ہے وہ دل کو چھو جاتی ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے مجھے مختصر جو اختصار ہے وہ مجھے کہاں برا لگا تھا، شروع میں جب میری نئی شادی ہوئی تھی تو میری امی کی عادت تھی وہ بھی پرائز بانڈز لے کے رکھتی تھی. تو میں نے بھی شروع میں پرائز بانڈز لیے. میرے ہسبینڈ جو تھے تو وہ پہلے شروع میں بینک میں جاب کرتے تھے، حالانکہ پسند نہیں کرتے تھے جاب کو، مگر وہ چونکہ اس وقت کچھ اور نہیں تھا پھر انہوں نے چھوڑ دی تھی جاب بعد میں. تو میں نے پرائز بانڈز لیے تو میرے ہسبینڈ نے کہا یہ کیوں لیے؟ میں نے کہا پیسے جمع ہو جاتے ہیں، مطلب اس طرح تو لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر اس نیت سے لیے تو ٹھیک ہے، اور اگر تم نے اس نیت سے لیے کہ اس میں میرا کوئی انعام نکلے گا تو یہ شارٹ کٹ جو ہے یہ اللہ کو نہیں پسند. اب یقین کریں وہ میرے دل میں اتنی وہ بات بیٹھی کہ میں نے سارے پرائز بانڈز بیچے. میں نے کہا واقعی شارٹ کٹ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور پیسہ رکھنا جمع کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کو لگا دینا چاہیے. غریبوں پہ لگاؤں گی تو مجھے زیادہ ملے گا. تو بزنس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تجارت لن تبورا ہے. تو وہ جب سے میں نے یہ لگانا شروع کیا اللہ کا شکر ہے کہ ہاتھ بھی کھل گیا اور وہ عادتیں بھی ختم ہو گئی. یہ جو بات کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ، جو یہ تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا انعام ہے. اس کا تجربہ تو مجھے خود ہے. یعنی میں سب کچھ ہونے کے باوجود
हाफ ऑफ द ग्लोब घूमा हुआ हूँ, लेकिन मैं हमेशा हमेशा एम्प्टी पॉकेटेड, लेकिन उसके बावजूद कहाँ से क्या नहीं, होता है। असल में नहीं, मेरा कहने का मकसद कहानी की तरफ ही आना था, चूंकि मेरे गले में थोड़ी सी खिचखिच शुरू हो गई। नहीं कहानी नहीं की कोई तरफ ही बात आना था कि कहानी में मुझे शॉर्टकट पसंद नहीं है, क्योंकि जब हम तफसील में जाएंगे तो बच्चे को कुछ समझा सकेंगे। अगर हम जी शॉर्टकट्स में जी जाएंगे, जी मुख्तसरन बात खत्म करेंगे, तो बच्चे के ऊपर एक वक्ती सा असर होगा, छोटा सा, थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी देर बाद वो भूल जाएगा। मगर जितना हम तफसील में जाएंगे, मंजर निगारी करेंगे, तो बच्चा जो है वो उसके साथ जुड़ा रहेगा, और जरा ज्यादा टाइम तक जुड़े रहने से उसके ऊपर असर भी बड़ा देर पा रहेगा। नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर सीमा ये शफी, मेरा आप क्या ये बात नहीं समझती हैं कि दौर हाजिर में बच्चों के पास इतना वक्त है कि वो तवील कहानियां पढ़ सकें? बिल्कुल है, अगर वो बैठ के गेम्स खेल सकते हैं तो उनके पास कहानी पढ़ने का वक्त भी है। उनको लेकिन गेम्स से निकालना दिलचस्प बड़ा दिलचस्प जरूरी है। होना चाहिए। अभी अभी मैंने एक रिसाले के लिए कहानी लिखी, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन से रिसाले के लिए लिखी हुई है, महक है कौन सा है। उन्होंने कहा कि हदीस नंबर हम शाया करने वाले हैं, तो हदीस कहानी और हदीस उन्होंने भेजी थी कि वक्त और सेहत का ज़िया जो है, तो उसके हवाले से हदीस थी। ये तो ये इनायतुल्लाह फलाही ने भेजी थी, यहाँ इंडिया से। जी जी, इंडिया से। तो अब मुझे जन्नत के फूल, जन्नत के हाँ फूल। जी, तो उनके लिए मैंने कहानी लिखी है, यही मोबाइल और कहानियों, जो कहानी की बुक रीडिंग के हिसाब से। तो उसमें मैंने इसी हदीस पे मैंने कहानी इसी तरीके से लिखी, मगर उन्होंने मुझे कहा अभी आपने कहीं शेयर नहीं करनी, तो मैंने इसलिए अभी शेयर नहीं की कहीं पर भी। इसी तरीके से मुहावरात का ताकुब में से 2-4 कहानियां, और फिर उन्होंने मुझसे चूंकि वो मुहावरात नंबर किसी रिसाले का आ रहा था, तो उन्होंने कांटेक्ट किया था, तो उनका भी मैंने कुछ नज़में उन्होंने मांगी थी, मुहावरात पे मैंने कुछ नज़में लिखी हैं, मगर उन्होंने भी मना किया कि अभी शेयर नहीं करना, तो वहां भी मैंने शेयर। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो मैं, जब मुझे मना कर देते हैं, तो वो फिर आगे मैं शेयर नहीं करती जब तक कि वो छप कर सामने ना आ जाए। ये जैसे जी कुछ कि बिन रसाइल के इश्तियाक अहमद वो नंबर के लिए मैंने लिखा था, तो इश्तियाक अहमद नंबर अब आ गया है, तो अब वो जो मैंने लिखा था उसमें, तो वो मैं इंशाल्लाह अब शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। जी बिनते अहमद, आप सवाल करना चाह रही हैं? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो इन्होंने बात की है माशाल्लाह से सीमा शफ़ी साहिबा ने, कि तवील कहानियाँ, तो बाकी आजकल जो बच्चे इंटरनेट में और मोबाइल में और गेम में इतना लगे रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि तवील तरीन कहानी और दिलचस्प अंदाज में लिखी जाए। और जैसे भी आपने खुद इश्तियाक अहमद रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया, माशाल्लाह आप उनकी कहानियाँ देखें कि कितनी कितनी तवील उन्होंने लिखी हैं, और एक शहर में जकड़ के रखा, कारी उससे जुड़ा रहता है। सबसे तवील उनकी कार का समंदर आप देखें 1400 सफ़हात हैं। तो मैं जी समझती हूँ बिल्कुल। कि वो बात नहीं होती, मैं खुद भी इस चीज़ की कायल हूँ कि तवील हो लेकिन दिलचस्प हो, और कारी उसके शहर में जकड़ा रहे। शुक्रिया। जी बिल्कुल, अभी हम अगर बड़ों की बात करते हैं, तो टाइम बच्चों से ज्यादा बड़ों के पास नहीं होता। बच्चों के पास तो फिर भी टाइम होता है, बड़ों के पास जो है टाइम की फुकदान होता है। जैसे फिर हमारी तरह के लोग हों, तो यकीन करें कि इस वक्त में भी मैं नमल जैसा नावल जो है, जिसके कोई 5000 सफ़े हैं, पता नहीं कितने सफ़ात पर है, वो बहुत मोटा और बहुत ज़ख़ीम किस्म का नावल है निम्रा अहमद का, और मैं उसको 1 से 1.5 हफ्ते में पढ़ लेती हूँ, उसके लिए टाइम मैं निकालती हूँ, और फिर उसके बाद जो-जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, उसके पीछे मैं दोबारा-दोबारा जाकर उसको हाइलाइट भी कर रही होती हूँ। तो उसकी वजह यही होती है कि जब मेरे पास टाइम है, मैं एक चीज़ के लिए जो मुझे पसंद है, उसके लिए मैं टाइम निकाल रही हूँ, तो बच्चे भी टाइम निकाल सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी इस तरफ रुझान बनाना बड़ा ज़रूरी है। रुझान नहीं होगा, अब उनका रुझान मोबाइल की तरफ है, गेम्स की तरफ है, तो वो अपना टाइम उधर देते हैं, वो पूरा-पूरा दिन भी लगे रहते हैं। और अगर हम यहाँ रुझान बनाएँगे, तो इंशाअल्लाह ताला किताबों की तरफ भी आएँगे, लंबी-लंबी कहानियाँ भी शौक से पढ़ेंगे। डॉक्टर सीमा, मैं आपको आपकी ही बात को आगे बढ़ाता हुआ कहता हूँ कि जो तफसील की बात कर रहे हैं, जो लोग यहाँ तफसील के लोग जो उसके अगेंस्ट में भी हैं बहुत से लोग, तो अगर आपने राउलिंग का नाम सुना हो, राउलिंग ने जी, जो जी, जी, बहुत पुरानी लंबी-लंबी। कहानी थी, उतनी
اس نے اتنے ضخیم ناول لکھے اور وہ لاکھوں کی تعداد میں, پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں وہ ناول بکے ہیں. تقریباً 6 ناول لکھے ہیں اس نے, شاید بہت طویل, بہت زیادہ, بہت ہی ضخامت والے. تو اس کے کہنے کا مقصد ہیری ہے کہ پوٹر آپ اس کے اندر ہیری پوٹر سیریز جو ہے وہ اتنی طویل لکھی ہے اس نے, اور اس میں اتنی دلچسپ, اس نے اتنا زیادہ اس کے اندر مسالہ, جس کو ہم ایک عام زبان میں کہیں, اتنا زیادہ مسالہ بھر دیا دلچسپی کا کہ نہ صرف یہ کہ بچے بلکہ بڑے لوگ بھی اس کو دیوانہ وار اس کو دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, اس کو ناول بھی پڑھ رہے ہیں. آپ کے یہاں بھی اس کے تراجم ہوئے, ہمارے یہاں بھی تراجم ہوئی اس کی, اور سب ہر جگہ چھپ رہی ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے. اور آج وہ دنیا کی سب سے امیر ترین رائٹر ہے وہ. تو ایسا نہیں ہے جی کہ بالکل. طوالت کو آپ کہیں کہ طوالت, لیکن اس میں آپ نے دلچسپی کتنی دی ہے, سب سے بڑی بچوں بات کے یہی ہے سائیکالوجی کو آپ نے چونکہ کتنا سمجھا ہے. جی بالکل, بچے کی جو نیچر ہے, اس کی جو فطرت ہے, اس میں سسپینس کی طرف جانا بھی ہے, جاسوسی بھی ہے, مگر وہ جاسوسی نہیں ہے جو بڑوں کی ہے. بچوں والی جاسوسی جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے, وہ ہر چیز کے پیچھے تو جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اور سسپینس بھی. اور پھر اس کے بعد بچوں کے ذہن میں ان کے اپنے خود اختراعی کچھ ایسے وہ بھی ہوتے ہیں, کچھ دوست بھی ہوتے ہیں ان کے, جن کی اختراع بھی انہوں نے خود ہی کی ہوتی ہے. میرا بیٹا جو ہے چھوٹا, ابھی وہ فرسٹ ایئر میں, 18 سال کا ہے ابھی وہ. جس وقت وہ چھوٹا تھا, تو چونکہ جب تک کہ, بلکہ چھوٹا کیا کہ جب تک کہ اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں آیا تھا, اس کے اتنے دوست تھے جو ہمیں نظر نہیں آتے تھے. اور اس کو دیکھ کے ہی میں عموماً اس کی, ابھی بھی میں کتنی کہانیوں میں اس کو, میرے ذہن میں وہی ہوتا ہے کہ اس کی جس طریقے سے دوستیاں ہوتی تھی, جس طریقے سے وہ اکیلا لگا ہوتا تھا اور پوری وہ جنگیں لڑ رہا ہوتا تھا, اکیلے میں وہ باتیں کر رہا ہوتا تھا, بہت کچھ وہ جو ہے نا اختراع, ابھی بھی مجھے بہت سے مشورے وہی دیتا ہے. اور ابھی میں نے ایک ناول شروع کیا ہے, تقریباً میں کوئی ابھی 10-11 قسطیں لکھ چکی ہوں. قسطیں اس لیے کہ ابواب ٹائپ میں لکھ چکی ہوں, اور وہ ناول ہے ملتے ہیں خواب نگر میں. تو ملتے ہیں خواب نگر میں اس میں بھی وہی بات آتی ہے, قرآن کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ لے کے آ رہی ہوں, مگر اس میں اس کے لیے جو مجھے جو تحریک ملی ہے وہ الف لیلا سے ملی ہے. میں ابو کی کتابیں وہ کر رہی تھی, تو ایک پرانی الف لیلا کا نسخہ مجھے مل گیا. الف لیلا کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے, جو پرانی کتاب تھی, وہ ایک بادشاہ کی جو بیوی تھی, اور اس نے جو ہر رات ایک عورت کو مروا دیتا تھا, مار دیتا تھا, شادی کرتا تھا اور مار دیتا, کیونکہ ان کی کہانیاں ختم ہو جاتی تھی. مگر جس آخر والی خاتون سے وہ شادی کرتا ہے, تو وہ اس کو روزانہ ایک کہانی, اور پھر وہ ایسے تھرلنگ موڈ پہ لا کے چھوڑ دیتی ہے کہ اگلے دن کے لیے پھر میں باقی کل سناؤں گی. تو وہ بادشاہ اگلے دن کے لیے سوچتا رہتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, پھر اگلے دن دوسری کہانی. اسی الف لیلا میں ہی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سندھ باد جہازی کا وہ ہے, سفر نامے ہیں 7 سفر نامے, وہ بھی اسی میں آئے تھے. اسی طریقے سے الف لیلا میں ہی ہمارے پاس افراسیاب کی کہانی ہے, یا اور بہت سی کہانیاں ہیں, بڑی مشہور کہانیاں ہیں, جس میں علی بابا 40 چور بھی ہے, اسی میں الادین کا چراغ بھی ہے. یہ سارے کے سارے الف لیلا کی قسطوار وہ جو خاتون سناتی رہتی تھی. مطلب یہ ایک اختراع تھی اس رائٹر کی جس نے بنایا تھا. یہ کہانی پورا ایک ناول ٹائپ ہے, اس کے 4 حصے ہیں, اور چاروں کے چاروں حصے ایک ہی جلد میں ہے میرے پاس. تو وہ بڑی پرانی کتاب ہے, سرورق وغیرہ اس کے پھٹے ہوئے ہیں. تو وہ چیز جو ہے, تو میں نے جب اس کو پڑھا تو مختصر اس میں کچھ کہانیاں تھی, کچھ لمبی کہانیاں تھی. وہ کہانیاں پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ میں یہاں پر ایک ناول شروع کرتی ہوں, ملتے ہیں خواب نگر میں. اور اس کی ابتدا میں نے کر لی ہے, کچھ قسطیں اور لکھ لوں تو اس کے بعد انشاءاللہ شیئر کرنا شروع کروں گی, کہ آہستہ آہستہ آپ لوگ چھاپیں اس کو, ایک قسط کو, اور پھر جب وہ مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ایک کتاب کی شکل میں انشاءاللہ. اب میں یہ نہیں کہتی کہ سرائے اردو پبلیکیشن جو ہے وہ ذوالفقار صاحب کی یا فاقہ کی ہے, وہ میرا بھی ادارہ ہے. اب ڈاکٹر سیما شفیع صاحبہ, آپ ہماری برانڈ ایمبیسیڈر ہیں, ہمیں اس پہ بہت زیادہ فخر ہے. محترمہ فوزیہ صاحبہ سوال کرنا چاہ رہی ہیں. جی مس فوزیہ, آپ سوال کیجیے. جی السلام علیکم سیما صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, بہت پیاری ہوں. دیکھیں آپ بچپن کی کتنی خوبصورت ہوں میں.
माशाल्लाह, बहुत पुरनूर चेहरा है, कोई शक नहीं है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा सिलसिला फ़ाक़िया ने फिर शुरू किया है और मुझे बाकायदगी से सारे लिंक वो शेयर करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा भी माशाल्लाह। लगता है। बचपन ग्रुप में आपकी अक्सर कहानी मैंने पढ़ी है, और इस तरह से हम लोग बहुत करीब भी हैं। तो मैं तो अक्सर नज़में मैंने ज़्यादा कहानी बहुत कम लिखी है, तो मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई नया जब इत्फाल पे कोई नया लिखारी अगर कहानी लिखना चाहे तो क्या टिप्स देना चाहेंगे उससे आप? सबसे पहले तो आप अपने बचपन से शुरू कर दें। अपने बचपन में जो आपने कहानियां पढ़ी थी, आप उसको लिख लें। अगर नया लिखारी ऐसा है कि वो कहता है मुझे तरीका नहीं आता, तो आपने जो इधर उधर की कहानी सुनी हुई थी उसको ऐसे मंजरनामे में लिखें कि कोई बैठ के सुना रहा है कि आओ बैठो मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ, फिर ये हुआ ये हुआ ये हुआ, पुरानी कहानी। यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिलना शुरू होगा, और उसके ऊपर जितनी तनकीद होगी वो तनकीद अपने पास नोट करते जाएं। और वो तनकीद जो है उसको मतलब हमारे असल में एक बड़ी बदकिस्मती है कि हम तनकीद को सिर्फ नेगेटिव ही लेते हैं, हालांकि इसकी बड़ी किस्में हैं। तनकीद के अलावा वो मैंने एक पोस्ट भी शेयर की थी कि एक तकरीज होती है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ उसकी बुराइयां ही बयान की जाती हैं। तो हमारे यहाँ पर तनकीद तो नहीं की जाती, तकरीज की जाती है अमूमन। तो हम ये चाहते हैं कि तनकीद जो है वो सेहतमंद होती है, उसमें आपको बताया जाता है, साथ ही मशवरा होता है। उसमें हम ये कह सकते हैं कि तनकीद में साथ ही मशवरा होता है कि इसको इस तरीके के बजाय अगर इस तरीके से कर दिया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। जैसे मैंने अमूमन बात चीजें कहने की नहीं होती, सिर्फ सीखने की होती हैं। तो मुझे अमूमन ऐसा हुआ कि मुझे फाकिहा मेरे बच्चों जितनी है, जुल्फिकार साहब का जो है तो वो भी इतनी उम्र के मुझे नहीं लगते हैं। तो बहरहाल फाकिहा के साथ तो काफी गपशप रहती है। तो उस दिन भी जब मैंने कहा कि ये मेरा नया नॉवल है और इसका आप वो लगा दें बीच में, तो उन्होंने मुझे फौरन मना किया कि नहीं, बाजों का कमी बेशी आ जाती है, बाजों का तो वक्त नहीं मिलता, तो आप ऐसे करें कि इसको भी ना करें। तो अगर मुझे थोड़ा सा शुरू में अजीब सा लगा कि इन्होंने मुझे मना किया, मगर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही है, मुझसे ज्यादा तजुर्बा उसका है और बड़ा सही कह रही है। वाकई अगर मेरे पास वक्त ना हो और मैं थोड़ा सा लेट कर दूं तो फिर मसला बन जाएगा। तो इससे बहुत बेहतर ये है कि मैं थोड़ा सा इसको टाइम दे दूं, और ये जब छप जाए मतलब मुकम्मल हो जाए तो फिर इसकी थोड़ी सी तशहीर की जाए। अभी से पहले से तशहीर करने से मसला बन जाएगा। अब ये बड़े बड़े नावल निगारों से गलतियां होती हैं, जैसे कि निम्रा अहमद एक बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान में। तो अगर उनको देखा जाए तो उनका नावल अभी एक माला नावल है जिसकी तकरीबन कोई 20 किस्तें हो चुकी हैं, और 20 किस्तें बाद उनके ऊपर जमूद तारी हो गया है, और तकरीबन कोई 6 माह से 7 माह हो गए, अभी तक कोई किस्त नहीं आ रही हमारे पास। तो मैं उनकी बकायदा उनको मैं पढ़ती हूँ। तो वो जो है तो चूंकि किस्तवार पढ़ रही थी, बीच में भी उनके पास 14वीं किस्त के बाद मतलब जो 13 किस्तें हुई तो 14 किस्त जो है वो लेट हो गई थी। 14, 15, 16 उन्होंने इकट्ठी दी है। अच्छा, 16 के बाद अभी तक नहीं आई। 14, 15, 16 आगे पीछे दिए, 2 आगे पीछे एक दिन के वक्फे से दी और एक फिर महीने बाद दी है, मगर 16 के बाद अभी तक कोई किस्त नहीं आई। तो उसकी वजह यही होती है कि हमें पहले से एक चीज को पूरा करना होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो स्टार्ट लेता है, जो इब्तदा कर रहा है, वो दूसरे की जुबानी कहानी शुरू करे। कि मतलब बच्चों को बिठाया, टीचर ने बात कर दी, एक मंजरनामा स्कूल का बना ले, घर में दादी अम्मी चची नानी कोई भी बिठा के सुना रही हैं तो एक छोटा सा मंजरनामा बनाकर उसके बाद वो पूरी कहानी जो है मनोअन उसी तरीके से डाल दी जाए। तो ये इब्तदा है। फिर उसके बाद जहन चलने लगता है, नई नई चीजें, नए नए रास्ते खुलेंगे, आपको मुख्तलिफ चीजें सामने आएंगी और फिर आप खुद लिखते चले जाएंगे। फिर कलम के ऊपर बरकतें जो हैं, आप यकीन करें कि जब मुझे पहली मर्तबा फिर मैं कहूंगी तो फिर सराज अजीम साहब कहेंगे कि आपने फिर मुझे मेरा नाम ले लिया। मेरे यकीन करें मैंने पहली नात भी सिराज साहब के कहने पे लिखी थी, और जब इन्होंने मुझे कहा कि एक नात लिख के भेजें तो मैंने कहा या अल्लाह, मैंने तो कभी नात लिखी नहीं। उस वक्त बस आखिरी मरीज था मेरा, जिस वक्त मैंने वो चेकअप किया उसका, और मगरिब की नमाज का टाइम हो गया था।
مغرب کی نماز کے بعد میں نے 2 رکعت نفل پڑھے. میں نے کہا یا اللہ میرے قلم کو اتنا زور دے کہ میں ایک نعت تو لکھ لوں. واقعی میں نے تو کبھی نعت لکھی ہی نہیں. یہ تو میرے اوپر بہت بڑا کرم ہوگا کہ میں نعت لکھ سکوں. اور آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں یاد کہ عشاء کی نماز تک میں نے بیچ بیچ میں کچھ مریض بھی دیکھے, مگر وہ میرے پاس جس کے اوپر میں ٹیسٹ لکھتی ہوں مریضوں کو, وہ پیڈ میرے آگے پڑی تھی اور میں اس پہ اشعار لکھتی چلی گئی. مجھے پتہ ہی نہیں چلا. رات گھر پہنچنے تک ایک مکمل نعت مکمل ہو چکی تھی, اور وہ میں نے سراج صاحب کو رات کو ہی بھجوا دی. پھر تو یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ آپ اس کے لیے باقاعدہ دعا کرنی پڑتی ہے. تو آپ جب بھی کوئی نیا کام شروع کریں تو 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھ کے آپ نیا کام شروع کریں, بس اس میں برکت شروع ہو جائے گی پھر انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ آپ کی. ہمارے معزز شرکا میں کوئی ایسا شخص ہے جو ڈاکٹر سیما شفیع صاحبہ سے کوئی سوال کرنا چاہے؟ آپ کو سوال کرنے کی مکمل آزادی ہے, آپ سوال کر سکتے ہیں. جی بنت احمد سوال کیجیے. میرا سوال لکھ کر بھی دیا تھا کہ جو یہ لفظوں کی قید لگا دی جاتی ہے کہ 1200 صفحوں کے اندر یا 1500 الفاظ یا 1000 الفاظ اس میں کہانی لکھے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایک رائٹر ہونے کے ناطے کہ یہ ایک زیادتی نہیں ہے لکھنے والے کے ساتھ کہ اس کو لفظوں کی قید میں جکڑ دیا جاتا ہے؟ تو کیا کہانی سے انصاف ہو جاتا ہے اس طرح سے؟ نہیں, انصاف کی بات تو الگ ہے, مگر یہاں ہے آپ کے پاس ایسا ہے نا کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو آپ تجربات ہر طرح کے کریں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تجربے کے نیچے آنی چاہیے. میں نے خود بھی لکھی ہیں, قید میں بھی لکھی ہیں اور بغیر قید کے بھی لکھی ہیں. تو یہ ہے اس میں اپنے آپ کو ایک نیا تجربے سے گزارنا. تقریباً میں کہتی ہوں ہر مصنف کو چاہیے کہ ہر تجربے سے گزرے, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس چیز کی سختیاں کیا ہوتی ہیں اور اس کی اچھائیاں اور برائیاں سب پتہ چل جائے. آج کل ہمارے پاکستان میں ایک ڈرامہ چل رہا ہے اسٹینڈ اپ گرل. آپ کی بات سے مجھے اس بات یاد آئی, رات کو ہی میں اس کی ایک قسط دیکھ رہی تھی. میں ڈرامے بھی بڑے شوق سے دیکھتی ہوں, اور وہ کس طرح کے جس میں کچھ مواد ہو سیکھنے کے لیے. تو اسٹینڈ اپ گرل میں چونکہ جو اسٹینڈ اپس ہوتے ہیں جتنے جیسے وہ ہوٹنگ وغیرہ کرتے ہیں یا وہ جو کھڑے کھڑے مزاح جو کرتے ہیں, تو یہ لڑکی جو ہوتی ہے تو یہ ایک اسٹینڈ اپ بوائے ہوتا ہے, وہ لگا ہوتا ہے ایک اس میں ریسٹورینٹ میں, وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ ان کو آگے سے اس طریقے سے جواب دیتی ہے, اس کے اوپر ہوٹنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ اسٹینڈ اپ بوائے کو بہت زیادہ یعنی ایک خفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو وہ جاب چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو جو مالک ہوتا ہے ہوٹل کا, یہ لڑکی بھی وہیں پہ جاب کر رہی ہوتی ہے, تو یہ لڑکی جو ہے تو اس کو کہتا ہے کہ بس کل سے تم نے یہ کرنا ہے, تم تو بہت اچھی جوکس کر لیتی ہو. تو جب وہ خود کھڑی ہوتی ہے, حالانکہ وہ بہت بہترین جوکس کرتی ہے, اور اس کے دادا سوری اس کے نانا اس کے ماموں یہ سارے اسٹینڈ اپس ہوتے ہیں, تو وہ جب جوک کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اس کا دماغ ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو جو پروفیشنلی اب جب آپ کو ایک بندہ آپ کے اوپر تنقید کرتا ہے کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے, آپ نے اس کو ایسا لکھا ہے, آپ نے اس کو ایسا لکھا ہے, اس کو یہ کر کے لکھے. عموماً ہمیں شعراء کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب ہم کچھ لکھتے ہیں تو دوسرے شعراء ایک دم بھرمار کر دیتے ہیں کہ جی یہاں تو عروض صحیح نہیں ہے, یہاں تو بحر اور قافیے صحیح نہیں ہے, یہاں الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں ہے. مگر جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ لکھیں تو پھر وہ وہاں پہ بالکل بلنٹ ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں لکھ سکتے ہیں. تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک تجربے سے گزریں گے تو آپ کو اس جگہ کی اس کے مسائل اور اس کے وسائل سب دکھائی دیں گے کہ مسائل کیا ہے اور وسائل کیا ہے. جی مس فوزیہ آپ نے ہینڈ ریز کیا, آپ سوال کر لیجیے. سیما صاحبہ میرا یہ خیال ہے بتائیے یہ کہ پرانا کبھی ہینڈ ریز ہے. ہاں یہ پرانا ہے, لیکن اگر پوچھ لیا تو میں پوچھ لیتی ہوں. ہاں جی جی کہ اگر یہ بتائیں کہ کوئی کہانی لکھتے وقت کوئی مسئلہ درپیش آیا, کبھی آپ بیچ میں رک گئی, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, پھر آپ نے کس طرح سے اس رکاوٹ کو دور کیا اور پھر کہانی کا تسلسل برقرار رکھا؟ تو کبھی کوئی ایسی مشکل پیش آئی ہے؟ کوئی ایسا واقعہ بتائیں جی جی یہ کسی خاص کہانی جی کے بارے میں. بالکل. کچھ کہانیاں ایسی تھی میری کہ جو بالکل ردی کی ٹوکری میں چلی گئی. اس کے آگے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کو آگے کیسے لے کے جاؤں, تو وہ بالکل میں نے ختم کر دیا, بالکل آئیڈیا ہی ختم کر دیا.
کچھ کہانیاں ایسی تھیں کہ جو میں نے لکھی اور اس کے میں نے تقریباً کوئی 6-7 مہینے بعد اس میں نے تبدیلیاں کر دی بالکل. تو ایسا بہت مرتبہ میرے ساتھ ہوا کہ میں نے اس کو تبدیل کیا. اچھا پھر کچھ ایسی بھی کہانیاں تھیں جہاں جو میں نے لگائیں اور اس کے بعد مجھے دوسروں نے کہا کہ نہیں اس میں یہ آپ نے غلط لکھا. جیسے کہ ایک کہانی تھی میرے جو ابھی کتاب ہے محاورات کا تعاقب میں سے ایک کہانی تھی اس کا رادھا ولی، اگر سراج صاحب کو یاد ہو رادھا ولی تھی ایک. تو وہ میں نے اس محاورے کے اوپر ایک کہانی لکھی تھی، نہ نو من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. تو اس کا کچھ بیک گراؤنڈ میں کچھ خامیاں تھیں. تو ظاہر ہے وہ انڈیا کے ساتھ اس کا تعلق تھا رادھا کا. میں نے کہانی تو لکھ لی تھی، اس میں کچھ خامیاں تھیں تو وہ چھپ بھی گئی. اس کے بعد مجھے سراج صاحب نے کہا یہاں 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 غلطیاں ہیں. پھر وہ جب میں نے دیکھی تو میں نے کہا او ہاں واقعی یہ تو مجھے اسٹڈی پہلے کرنا چاہیے تھا اس کو پورا. تو انہوں نے جو بتائی تھی تو میں نے کہا ذرا سا آپ میری تھوڑی سی رہنمائی کر دیں. پھر انہوں نے مجھے ایک مکمل اسی میرے پیٹرن کو ہی تھوڑا سا چینج کر کے تو مکمل ایک کہانی لکھ کے بھیجی. اور پھر میں نے بڑی معذرت کے ساتھ اب نئی نام سے اس کو چھپوا دیا. ڈاکٹر سیما شفیع مجھے یہ چیز بتائیے، ہمارے ہاں بچوں کے رسائل میں ادیبوں کو بہت کم موقع ملتا ہے کہ ان کی کہانیاں مسلسل شائع ہو سکیں. تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ ایک طرح سے ادب اطفال کے نوجوان ادیبوں کے ساتھ خاص طور پہ ناانصافی ہے کہ پسند ناپسند کی بنیاد پہ کہانیاں شائع کی جاتی ہیں؟ اصل میں ایسی بات ہے کہ میں جہاں تک پاکستان کی بات کروں گی نا تو مجھے انڈیا نے اتنا پیار دیا کہ جتنی کہانیاں میری میں گروپ پہ ڈالتی رہی وہ سب کی سب انڈیا میں چھپتی رہی. آپ یقین کریں پاکستان میں مجھے صرف راج افریدی نہیں چھاپا ہے، ابھی تک کسی اور نے نہیں چھاپا. تو میں یہ کہوں گی کہ میں راج افریدی کی بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے پاکستان کے لیول پہ مسلسل کی بات کر رہی ہوں. کبھی کوئی ایک دو تو کہیں نہ کہیں چھاپی جاتی ہے مگر مسلسل مجھے صرف راج افریدی نے چھاپا ہے پاکستان میں. اور انڈیا میں بالکل تقریباً میں کہوں گی کہ بچپن کے ساتھ منسلک جتنے بھی بچوں کے اخبارات ہیں تو بہت بڑی کرم نوازی ہے میرے اوپر سراج عظیم صاحب کی کہ تقریباً ہر اخبار میں مجھے کہیں نہ کہیں جگہ مل جاتی ہے، کبھی نظموں کے حوالے سے اور کبھی مجھے اس کے حوالے سے مل جاتی ہے جگہ کہانیوں کے حوالے سے. اب سرائے اردو ادب جو ہے اس پبلیکیشن کو سراہنا بھی بنتا ہے کیونکہ اس کے بعد مجھے سرائے اردو ادب نے بہت زیادہ فیس بک پہ بھی اور اپنی کتابوں میں بھی مجھے میری نظمیں چھاپی ہیں. اور کہانی تو ابھی تک نہیں چھپی مگر نظمیں وغیرہ میری چھپ چکی ہیں. دوستی نظم جو 2 مکھیوں کی تھیں تو ان کے دوستی نمبر میں چھپ چکی ہے. تو یہاں پر اب تھوڑا بہت مگر پھر بھی وہ گنتی والی باتیں آتی ہیں. پاکستان میں گنتی کے ہیں اور انڈیا میں جو ہے تو ان گنت چھپائی ہو چکی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ شاید پاکستان میں بہت ویلکم نہیں کیا جاتا نئے لوگوں کو، جو یا پھر میں کہوں گی کہ کچھ خاص لوگوں کی اجارہ داری ہے پاکستان میں، جبکہ انڈیا میں ہر ایک کو ویلکم کیا جا رہا ہے چاہے وہ باہر سے آ رہے ہیں یا چاہے اپنے ملک میں ہے. ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی باہر ملک کو زیادہ ویلکم کیا جاتا ہو، انڈیا اور بنگلہ دیش کو زیادہ ویلکم کیا جاتا ہو اور انڈیا کے اپنے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ ویلکم نہ کیا جاتا ہو. مے بی پاسبل ایسا کچھ ہو کہ اپنے ملک میں زیادہ ویلکم نہ کیا جاتا ہو. تو یہ اب مجھے پتا نہیں ہے، وہ تو سراج صاحب بھی بہتر بتا سکیں گے کہ انڈیا میں کیا حساب ہے. ڈاکٹر سیما شفیع صاحبہ اس حوالے سے میری خواہش نہیں تھی کہ میں آج اس چیز کا انکشاف کروں. بہرحال آپ کی بات ہوئی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا جو اولین افسانوی مجموعہ ہے قسمت کی دیوی، وہ ایک بھارتی ناشر نے شائع کیا ہے. اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ جب وہ شائع ہوا، یہ غالباً جون میں شائع ہوا تھا 2023 میں، تو سراج عظیم صاحب کے شہر سے یعنی دہلی سے ایک صاحب نے قسمت کی دیوی کی 10 کاپیاں خریدی اور باقاعدہ تقسیم کرائی. اور ہمارے ہاں ایک یہ جو ہے نا تاثر ہے کہ بلکہ شاید بھارت میں بھی ہے کہ ہم اپنی کتب دوسرے ممالک میں کیوں شائع کرائیں، کہ جب ہمارے ملک میں کوئی نہیں جانتا تو باہر
کیسے ہماری کتاب بک سکتی ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک جواب ہے کہ اگر آپ کچھ اچھا لکھتے ہیں یا کچھ ایسا لکھتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قابل قبول ہو سکتا ہے، ان کو اس کو کچھ فائدہ دے سکتا ہے، تو وہ کتاب بھی خریدتے ہیں. تو میری جو دوسری کتاب تھی خودنوش کے اوپر جیدار، وہ بھی انڈیا میں عنقریب شائع ہوگی. وہ بھی انڈیا کا ہی ایک پبلشنگ ادارہ ہے. انہوں نے اعتماد کیا، یعنی پاکستان کی بنسبت انڈیا سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ادیب کے اوپر جو ہے ٹرسٹ کرتے ہوئے کتاب شائع کی. تو اسی طرح سے راج محمد افریدی کی جو کتاب شائع تھی سورج کی سیر، وہ رحمانی پبلیکیشن نے انڈیا میں شائع کی، اس کا دوسرا ایڈیشن. تو جب بھارت میں ایسے احباب ہیں جو ادب کے فروغ کے لیے نئے ادیبوں کے اوپر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو پاکستان میں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل، میری بھی پہلی کتاب امی جی کا آنگن جو ہے وہ پہلی مرتبہ بھارت میں ہی سراج صاحب نے ہی اس کا بیڑا اٹھایا تھا. تو وہ پہلا میں نے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو سرائے اردو ادب سے جو میں نے سرائے اردو پبلیکیشن سے جو میں نے وہ کروائی ہیں، تو وہ میں نے جو پاکستان سے کروائی ہے اس میں نے سیکنڈ ایڈیشن لکھا ہے، کیونکہ یہ ہمارا دوسرا ایڈیشن ہے. کیونکہ پہلا میں یہی کہتی ہوں کہ پہلا میرا انڈیا سے ہے. میں تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی ہوں، بچے اندر آ گئے. بیٹا آپ لوگ باہر جاؤ، میری میٹنگ چل رہی ہے، دروازہ بند کرو. ہمارے گھر میں آج میرے ادھر آنے سے سارے کے سارے آ گئے ہیں، میری ساری بہنیں بچوں سمیت جمع ہو گئی ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی اپنی کتاب کی ایڈیشن کے حوالے سے. جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ پہلا ایڈیشن میرا بھی، اگر وہ ہے مطلب چھپنے کی بات ہوتی ہے، تو پہلا ایڈیشن میرا بھی انڈیا سے ہی تھا. تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ شاید ہمیں پاکستان کے جتنے لکھاری ہیں ان کو انڈیا والوں نے سب سے زیادہ ویلکم کیا ہے، اور ان میں کتاب چھاپنے تک کا جو ایک جذبہ ہے وہ پیدا کیا ہے، انڈیا نے ہی پیدا کیا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اپنے ملک سے باہر شائع ہونا معمولی بات ہے؟ نہیں نہیں، کہاں معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. بلکہ میں تو یہاں پہ کبھی اب جیسے میری ابھی 12 تاریخ کو ہماری ایک ہمدرد شورا کا اجلاس تھا. تو جب میں نے اس میں انہوں نے جیسی کتاب میری کھولی، حکیم محمد سعید کی جو بیٹی ہے سعدیہ راشد صاحبہ، انہوں نے جیسی میری کتاب کھولی، سب سے پہلے تو انہوں نے ٹائٹل کو بہت زیادہ سراہا، کہتی بہت خوبصورت ٹائٹل بنایا صدیوں کے مسافر کا. بار بار میرا دل چاہ رہا ہے میں بچی بن جاؤں، اور میں یہ مجھے بہت زیادہ دل پہ اچھا لگ رہا ہے یہ ٹائٹل. پھر اس کے بعد انہوں نے جیسی وہ امی جی کا آنگن کا کھولی، تو پہلے ہی بس وہ اتفاقاً جیسی انہوں نے کھولا تو نیچے سراج عظیم نئی دہلی لکھا ہوا دیکھا انہوں نے. تو وہ کہتی ہیں کہ انڈیا کے بندے نے آپ کا وہ لکھا ہے. تو میں نے کہا جی پہلا ایڈیشن اس کا وہیں چھپا ہے. وہ بہت امپریس ہوئی اور ان کو بڑا اچھا لگا. اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا. مطلب ایک بندے کی وہ ہم کہتے ہیں نا ٹور بن جاتی ہے. تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ جو ہے تو دوسرے ممالک میں بھی پہچانے جاتے ہو، تو اپنے ملک میں بھی آپ کی پہچان جو ہے وہ ذرا وکھری ہو جاتی ہے. چلیے سیما صاحبہ، میں ذرا سا کہیں جا رہا ہوں، میری میٹنگ ہے. آپ کو بہت 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 شکریہ ذوالفقار صاحب کا، فاقیہ کا، اور تمام حاضرین کا. آپ کو بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں مزید جولانی بخشے. اللہ تعالیٰ آپ کے کہنا چاہیے کہ قلم کو مزید جو ہے وہ توانائی بخشے، اور آپ اسی طریقے سے لکھتی رہیں، اور بس تمام سرحدوں دعائیں کو چاہیے بس. تمام سرحدوں کو پار کرتی رہیں. بہت بہت مبارک. بہت بہت اچھی بات. بہت شکریہ، مجھے بہت اجازت دے. شکریہ نوازش. مجھے اجازت دیں ذرا سا، مجھے اصل میں جانا ہے کہیں پر. تو جی 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 بالکل بالکل. جی بہت شکریہ، بہت نوازش. السلام علیکم. جی وعلیکم فوزیہ السلام. صاحبہ، آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. فوزیہ صاحبہ کو پرانا ہینڈ ریز ہے، اس کو دوبارہ پریس کریں گی تو یہ ہٹ پرانا جائے ہی گا. ہے، یہ پرانا ہی شو ہو رہا ہے. جی پرانا شو ہو رہا ہے. ابھی جو نئے جی جوائن کر رہے ہیں ان سے پوچھ لیں، شاید وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. بالکل. ڈاکٹر سیما شفیع صاحبہ، فاقیہ قمر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ امی جی کا آنگن جیسی ایک اور کتاب کب تک سامنے آ رہی ہے؟
अम्मी जी का आंगन की मैं दूसरी सीरीज पे भी काम कर रही हूँ। उसमें मैंने पहले भी मैंने फाकिहा से डिस्कस किया था कि अम्मी जी का आंगन हिस्सा 2 जो है तो वो तमाम सूरतों की शान नजूल और उसी से हमें आम वक्त बच्चों को क्या क्या सबक मिलता है, हर सूरत में बच्चे के लिए क्या दर्स है। मतलब बड़ों के लिए तो तफासिर बहुत हैं, तो ये मैंने बच्चों के लिहाज से कि इसका शान नजूल क्या था और हम बच्चों के लिए इसमें से अम्मी जी बताएंगी कि आप बच्चों के लिए इस सूरत में क्या दर्स है। तो बच्चों के हवाले से मेरी इंशाल्लाह जो अम्मी जी का आंगन है हिस्सा 2 में ये चीज आएगी इंशाल्लाह। आपकी वालदा की कौन सी ऐसी आदत है जो आपके अंदर भी बतरजतम मौजूद है? सब्र। सब्र, मेरी वालदा का सब्र। मैं कहती हूँ मैंने अपनी वालदा को ओढ़ लिया है। मेरे छोटे बहन भाई मुझसे बहुत छोटे हैं सारे, और आज सारे अल्लाह का शुक्र है जमा है यहाँ पे अम्मी के घर में। तो अभी मैं भी बस आप लोगों से थोड़ी देर बाद इजाजत चाहूंगी क्योंकि सारे आ गए हैं, तो वे मुझे बुला रहे हैं बार बार, वो बच्चे इसीलिए आ रहे हैं। तो मेरी वालदा का सब्र बहुत जबरदस्त, हर चीज पे वो खामोश हो जाया करती थी। और जब हम कोई बात करते थे कि अम्मी उसने ये कहा है आपको, आप क्यों नहीं बोलती? अम्मी कहती थी मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, मेरा वक्त बताएगा इनको, वक्त जवाब देगा। तो मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि हमें सब्र कर लेना चाहिए, थोड़ा सा हमारा वक्त जवाब देता है। 2-3 सवाल मैं जी ज़ुल्फ़िकार सर। साहब मुझसे कुछ कह रहे थे आप, जी बताएं। मैं कुछ कहने वाले थे आप जब मैं इसको बंद कर रहा था तो। जी सर आप अगर कोई सवाल करना चाह रहे हैं मजीद तो वो कर लीजिए। अरे भाई, डॉक्टर सीमा जैसी शख्सियत से मैं क्या सवाल करूंगा? ये तो खुद बहुत काबिल शख्सियत है। मैं तो इनसे सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ इनसे। मैं इनसे क्या सवाल करूँ? ये मुझसे सवाल कर सकते हैं। सर मैं इसी वजह से आज तक मैं खुद भी रूबरू नहीं आता आप सबके सामने, क्योंकि मुझे पता है कि सवालात बहुत सख्त हो जाएंगे। असल में ऐसा है कि हम सब ही एक दूसरे से सीखते हैं। और कुछ अरसा पहले की बात है, तकरीबन कोई 20 साल पुरानी बात है, कि हमारे एक होम्योपैथी के कॉलेज में एग्जाम हो रहा था। एक सुपरिटेंडेंट आए थे बाहर से, तो वो तसव्वुफ के साथ उनका लगाव बहुत ज्यादा था। अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा मेरा भी यही फील्ड है। तो कोई बातचीत चली तो वो मुझे कहते हैं कि मैडम यहाँ खामोशी इख्तियार कर ले। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हमारे यहाँ स्नैचिंग बहुत ज्यादा है, हम खींच लेते हैं एक दूसरे से जो उनके पास होता है। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि जो हमारे मुसन्निफीन हैं, जो लिखारी हैं, यहाँ भी स्नैचिंग बहुत ज्यादा है। तो थोड़ी सी हमें खामोशी रखनी पड़ती है क्योंकि हम एक दूसरे के आइडियाज एक दूसरे से छीन लेते हैं। ये हर जगह मैं तो ओपनली कहता हूँ कि मैं अब ये लिख रहा हूँ और मैं ये इस बात को मानता हूँ कि ये असल में जिस तरीके से आपका यकीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर, कि मैं एक छोटा सा वाक़या बताता हुआ चलूँ, फिर उसके बाद मेरे दादा जो कारोबार करते थे तो वो देखते थे कि कोई कारोबारी है, उसका वो बेचारा कलाश हो गया, उसको कुछ कारोबार नहीं चल रहा है, तो वो जिस जगह जहाँ पर वो खुद बैठते थे, जहाँ से वो खुद कारोबार करते थे, वो उसको खुद कुछ पैसे देकर और उससे कहते थे कि तुम ये चीज़ खरीदो, और फिर वो आखिर वक्त में जब बाजार ख़त्म होता था तो उससे कहते थे कि ये तुम मुझे बेच देना। तो यानी दादा जो है वो उसको खरीदवाते थे, अपने सामने उसको अपनी ही जगह पर बिठा के खरीदवाते थे और बहुत बेहतरीन तरीका है। खरीदता था। खरीदने के मैं जो असल चीज आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, वो खरीदता था, खरीदने के बाद जो है वो दादा को फिर वो बेचता था आखिर में। तो मेरे ताया थे, मेरे चचा थे, और कभी कभी मुझे भी बड़ी हैरत होती क्योंकि मैं दादा के साथ जाता था उसकी लिखत करने के लिए। लिखत होती है ना जो ये चीज इतनी की खरीदी, ये चीज इतनी की खरीदी, तो वो लिखत के मैं बहुत छोटा सा था तब दादा के साथ जाता था। तो दादा से पूछते थे हम कि दादा मियाँ ये क्या करते हैं आपके अपने ठेके के ऊपर बिठा के दूसरे को पैसा दे के, अपना पैसा दे के खरीदारी करवा रहे हैं, फिर उसी की चीज़ को खरीद रहे हैं बढ़ती पैसों में, ये क्या मतलब है? तो कहते थे बेटा देखो इसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये कि इसका जो भला होगा इसमें तो अल्लाह ताला इसका मुझे अलग से अजर देगा, एक चीज़। दूसरी बात ये है
کہ میرے نصیب میں جتنا لکھا ہوا ہے میں اگر اس کو نہیں بھی بٹھا لوں گا تب بھی مجھے اتنا ہی ملے گا, اور یہ بیٹھ جائے گا تب بھی اتنا ہی ملے گا. تو اس لیے بالکل اس کو مجھے اپنے پاس اپنے ٹھیک کے پر بٹھانے کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سارا کام اللہ رب العزت کا ہے. تو اگر آپ کا آئیڈیا کوئی چرا لیتا ہے کوئی بات نہیں, چونکہ نہیں یہ اوریجنل تو تو میں وہ نے آپ کا ہے. مذاق میں کہا. نہیں آئیڈیا نہیں, چرا بھی لیے جائے تو الفاظ میں ہر ایک کے مختلف ہوتے ہیں. آپ کو نہیں اللہ تعالیٰ اسی میں جس نے چرایا ہے وہ اس کو اتنی وہ نہیں ملے گی جو آپ کا چونکہ یقین ہے. تو لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں مزید کچھ نہ کچھ اس کے اندر پیدا کر دے گا جو آپ کا اس سے زیادہ بہتر ہوگا. بہرحال انہی الفاظ بلکہ کے میں ساتھ بہت بہت مبارک, میں بہت تو بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جی السلام علیکم. انشاءاللہ اوکے, اللہ حافظ. اللہ ڈاکٹر حافظ. سیما شفیع صاحبہ یہ بتائیے کہ کیا آپ اپنی آپ بیتی لکھنا چاہیں گے کبھی؟ میں نے اس کا نام بھی سوچا ہوا ہے اور چھوٹی سی ایک ابتدا بھی کی ہوئی ہے, مگر کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ لکھوں یا نہ لکھوں, کیونکہ یہ اب ادب عالیہ میں آتا ہے اور اس لحاظ سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس میں, بہت بہت کچھ ہے میری آپ بیتی میں. میں کہتی ہوں کہ اگر میں نے آپ بیتی لکھی, میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے پتہ ہے؟ بائی پولر. بائی پولر یعنی نفسیات جب ہم پڑھ رہے تھے تو بائی پولر ایک ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جو کہ ایک انسان کے اندر دو یا دو سے زیادہ شخصیات دوہری شخصیت کا موجود, حامل. دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. اچھا. اور مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر بہت سی شخصیات ہیں, کیونکہ میں کبھی ایک پول پہ ہو جاتی ہوں, کبھی دوسرے پول پہ ہو جاتی ہوں, کبھی میری سوچ ایک طرح ہوتی ہے, کبھی میں دوسرے بندے کی طرح سوچنے لگتی ہوں. تو میں نے اس کا نام بائی پولر اسی لیے رکھا, اور پھر اس بائی پولر کے میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ شاید میں بائی پولر کا شکار بھی ہوں. تو اس لحاظ سے میں نے اب بیتی کا نام بھی بائی پولر سفر نامہ رکھا ہے کہ میں دونوں طرف کی جو میری دنیایں ہیں وہاں سے میں یہ مطلب اس کو لے کر ساتھ چلنا چاہوں گی. مگر چونکہ ادب اطفال کی طرف آنے کے بعد مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا کہ میں کسی اور طرف دیکھ سکوں. میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ادب اطفال سے قدم بھی باہر نکالوں. تو آپ نے سمجھتی کہ اگر وہ آپ بیتی لکھی گئی تو بہت سارے لوگ شیزوفرینیا کا شکار ہو جائیں گے؟ نہیں, اسکیزوفرینیا کا شکار نہیں ہوں گے, مگر یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو او سی ڈی ہو سکتا ہے, obsessive syndrome ہو سکتا ہے. چلیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پسندیدہ مشاغل کیا ہے؟ چند سوالات کرتے ہیں, اس کے بعد اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کیونکہ آپ کا قیمتی وقت ہے, اس وجہ سے اپنے پسندیدہ مشاغل بتا دیجیے. اصل میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے مشاغل پسندیدہ میں سے بہت کچھ ہے, مگر وقت کے ساتھ ساتھ کبھی ایک طرف جاتی ہوں, کبھی دوسری طرف جاتی ہوں. آج کل میرے بچے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ماما آپ کا سب سے پسندیدہ مشغلہ جو ہے نا وہ ہر وقت گھر کی سیٹنگ بدلتے رہنا ہے. اور واقعی ہر مہینے ڈیٹ کے بعد میں کبھی کمرے کو ایک طرف سے دوسری طرف چینج کر لیتی ہوں, کبھی ڈرائنگ روم کو ایک طرف, مطلب میں چینج کرتی ہوں. میں ان کو کہتی ہوں بیٹا اس میں کیا ہے, صفائی نصف ایمان ہے, اور ہر مہینے اگر میں چینج کرتی ہوں تو کونے کھردرے صاف ہو جاتے ہیں, تو کہیں پر گند کا شائبہ نہیں رہتا, تو یہ ہمارا ایمان جو ہے آدھا اس کو ہم تھوڑا سا سیکیور کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں, جو انہوں نے میرا انالیسس کیا, تو کہتے ہیں جب تمہیں غصہ آتا ہے تو تم صفائی کے پیچھے پڑ جاتی ہو, تو تم پھر کونے کھردروں میں چلی ہو, پھر بات نہیں کرتی ہو, مسلسل صفائیاں کرتی رہتی ہو. تو یہ ایک صفائی کا جو ہے یہ مجھے کریز بھی ہے اور مجھے پسند بھی بہت زیادہ ہے. دوسرے میری جو مشاغل ہیں ان میں بس بکس ریڈنگ, مجھے ذرا سا بھی ٹائم ملتا ہے تو میں کتابیں پڑھتی ہوں, اور کچھ ایسے ڈرامے جس میں کچھ دیکھنے کو ہو, کچھ سمجھنے کو ہو, تو وہ میں پورا دیکھتی ہوں. جہاں ڈائلاگ ڈیلیوری اچھی ہو جائے, مطلب میں اداکار کو بھی دیکھتی ہوں, ساتھ ساتھ میں رائٹر کو بھی جج کر رہی ہوتی ہوں, ساتھ ساتھ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کو بھی جج کر رہی ہوتی ہوں کہ اس نے کس طریقے سے کیا ہے. میں نے اپنی زندگی میں ڈراموں میں بھی کام کیا ہوا ہے, بچپن میں اسٹیج ڈراموں پہ, اسکول کے زمانے میں انگلش, اردو, پشتو مختلف اسٹیج ڈراموں میں نے کام کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے میں ہر چیز کو ساتھ ساتھ دیکھتی رہتی ہوں. اس کے پاکستان علاوہ کے جو ہے مسائل. جی سیاست کا مجھے بالکل بھی شوق نہیں ہے, سوری.
पसंदीदा कोई सियासतदान? मैंने आपको कहा ना, सियासत का मुझे कोई भी शौक नहीं है, तो इसलिए इसमें तो पसंद की सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि अदब में आप सियासत की यकीन कायल है, करें। अदब में जी, सियासत की कायल है, अदब में बिल्कुल सियासत भी की नहीं। कायल है। मैं जिंदगी में भी सियासत की कायल नहीं हूँ, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें सियासत की इजाजत देता ही नहीं है। अगर हम देखें तो खिलाफत है, सियासत नहीं है, इस्लाम में नहीं है। तो जो चीज इस्लाम में नहीं है, बस वो फिर मेरी जिंदगी में भी नहीं है। शॉपिंग का कितना आपको शौक है? शॉपिंग का बस इतना शौक है कि अब तक, जब तक मेरी बहन, जो चौथे नंबर की बहन है मेरी, वो इंग्लैंड नहीं गई थी, जब वो तकरीबन उसको गए हुए भी कोई 15-16 साल हो गए हैं कि वो इंग्लैंड में है। तो ये 15-16 साल पहले तक मेरी कोई चीज मैं बाजार से खुद लेके नहीं आई, बस वो ले आती थी। फिर उसके बाद जो है, तो कभी एक को कहा कभी दूसरे को, बस मारे बंदे कभी गए तो जाके ले लिया। मतलब आप इससे अंदाजा लगा ले कि एक मर्तबा एक बंदे से को मैंने कहा कि सूट कितने का है, तो उसने कहा कि 500 का। मैंने उससे कहा कि नहीं, बस 1000 का देते हो तो ठीक है, वरना तो मैं नहीं ले रही हूँ। तो वो बाद में जो वो बंदा मेरे ऊपर इतना हंसा, वो मुझे कहता है मैं तुम्हें 500 का कह रहा हूँ। मेरे दिमाग में था कि शायद ये मुझे 1500 का कह रहा है, तो मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करता। तो मैं जाती हूँ तो कभी भी अपने लिए, एक मर्तबा मेरी बेटी अभी तक हंसती है कि मैं बाजार अकेली गई, उसको लेके नहीं गई। तो मैंने सूट लेने थे, और आप यकीन करें 3 सूट मैंने लिए, एक ही कपड़ा, एक ही प्रिंट, 3 मुख्तलिफ कलर्स में। तो मेरी बेटी मुझे कहती, मम्मा सीरियसली ये आपको इतना अच्छा लगा था, ये इसमें क्या है कि आप 3 एक ही कलर, एक ही कपड़ा मुख्तलिफ कलर्स में ले आई हैं। मैंने कहा अच्छा, मेरे तो दिमाग ने काम ही नहीं किया, वाकई ये तो एक ही चीज है, प्रिंट भी सेम है। तो फिर वो अगले दिन मेरी बेटी जाके चेंज करवा के लाई। तो यहाँ तक मेरा हाल है, मुझे बाजार जाना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मुझे ये चीजें पसंद नहीं, बस बच्चे करते हैं। अब अभी मैं थोड़ी देर पहले, बेटा मेरा एक जो बड़ा चाइना में है, तो वो मुझे कह रहा था कि मुझे पेंटे चाहिए। तो बेटी को मैंने कहा, तो वो कहती है नहीं, मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है, मैं बिल्कुल भी फारग नहीं हूँ। तो छोटे बेटे को साथ लेके गई हूँ, तो सारी खरीदारी मेरे बेटे ने की है। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। आप क्या चाहती हैं कि आपको किन अल्फाज में अत्फाल में याद रखा जाए? सबसे मुश्किल सवाल। मुझे, मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ एक अच्छी रूह के तौर पे याद रखा जाए कि मेरे अंदर एक अच्छी रूह है। मैं अपनी रूह का बहुत एहतराम करती हूँ, जो मेरे अंदर है। वो जो भी है, जो मेरे अंदर मेरी रूह है, मैं उसका बहुत एहतराम करती हूँ। मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर जो रूह है, जो ये काम कर रही है सब कुछ, तो क्योंकि मैं सब लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हर इंसान ये कहता है कि नहीं, ये अपनी तारीफ करना जो है तो वो अजीब सा होता है। मैं कहती हूँ नहीं, मैं अपनी नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर जो है मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ। मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो मट्टी का एक पुतला हूँ। मेरे अंदर जो है ना, असल में वो जो अम्र रब्बी है, और रूह अम्र रब्बी, जो हमें मुख्तलिफ जगहों पे कुरान कह रहा है, मैं वो जो कर रहा है वो सब कुछ वो अल्लाह ताला उसी से करवा रहा है, और मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। ना करूँ तो मेरा ख्याल है उसके साथ ज्यादती है। तो मैं चाहती, जो मेरे अंदर ये जो एक सॉफ्ट सी, एक मोहतरम सी, बड़ी अच्छी सी रूह है, तो इसको याद रखा जाए। मुझे ये बताइए कि वो अहबाब जो आपकी कुतब खरीदते हैं और आपको सराहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? और आप उन अदीबों में से एक अदीबा है जिनकी किताबें किताब मेले में नहीं जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद हाथों हाथ ली जाती हैं, तो ऐसे मोहब्बत करने वाले क़ारीन के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी किताब अभी ऐसे हुए कि ज्यादातर स्कूलों ने इकट्ठी ली हैं, बल्क की सूरत में 8-8, 10-10 नुस्खे लिए हैं, उन्होंने लाइब्रेरीज में लगाई हैं, लोगों ने एक दूसरे को तोहफे में देने के लिए ली हैं। तो इस वजह से मेरे पास दूसरी मरतबा भी अभी अम्मी जी का आंगन मैंने एक मरतबा छपवाई, फिर दोबारा छपवाई। अभी मे भी पॉसिबल कि कुछ अरसे में शायद मैं तीसरी मरतबा छापने का ऑर्डर दे दूं, क्योंकि वो फिर खत्म हो गई हैं और फिर मुझसे लोग मांग रहे हैं।
اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب میں کسی سے کوئی کتاب مانگتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس اس کا کوئی نسخہ ہے ابھی تک، نہ ہی وہ مارکیٹ میں ہے، اور نہ ہی اس کی ہم نے کوئی پی ڈی ایف بنائی تھی کہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم دوبارہ چھاپتے. تو وہ چیز مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کم از کم مصنف کے پاس اگر پی ڈی ایف کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے ایک نسخہ تو ہونا ہی چاہیے کم از کم. تو میلے میں جاتی نہیں ہے یا کوئی خریدتا نہیں ہے تو مجھے اس پہ افسوس نہیں ہوتا، مگر میں کہتی ہوں کہ جو چیز قرآن کے ساتھ چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں خود ہی برکت ڈال دیتا ہے. اور میری کوشش نہیں ہوتی کہ میں بیچوں، کہ میں زیادہ تر ویسے ہی دوں. ہاں وہ جو جتنے نے بلک میں لی تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے، کیونکہ آپ نے تو اس کی چھپائی پہ پیمنٹ کی ہے. تو انہوں نے مجھے پیمنٹ زور سے کی ہے، حالانکہ میں ان سے بھی نہیں لے رہی تھی. میں کہتی نہیں یہ قرآن کا تحفہ ہے، قرآن کی کتاب ہے، تو میں آپ کو اپنی طرف سے دینا چاہتی ہوں. مگر انہوں نے مجھے زور سے پیمنٹس دی ہیں. پھر میرا کبھی بھی ارادہ نہیں رہا کہ میں کتابوں سے کماؤں. آخر میں آپ سرائے اردو کی روح رواں جو خاتون ہیں محترمہ فاقیہ قمر، ان کے حوالے سے کچھ اگر کہنا چاہیں تو پروگرام کے اختتام پہ آپ کہہ سکتی ہیں ہم آپ کی بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور اتنی ساری اپنائیت کے ساتھ گفتگو کی جو یقیناً ہمیں تا دیر یاد رہے گی. جی میں آخر میں یہ کہوں گی، وہ جیسے ایک وہ ہے نا گانا ہے بچوں کا، ایک میرا چاند ایک میرا تارا. تو میں کہتی ہوں کہ ایک میرا سورج سراج عظیم صاحب، اور ایک میرا چاند ہے جو فاقیہ ہے، قمر ہے، میری ادب کی دنیا کا قمر ہے، چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے، روشن قمر ہے میرا. اور یہاں سے مجھے بہت روشنی ملی ہے. مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ جو ہے وہ فاقیہ نے دیا ہے. پاکستان میں مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ بلکہ راستہ مجھے دکھایا ہے، میری رہنما بنی ہے. تو یہ میری زندگی کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی. بہت شکریہ سیما شفیع صاحبہ. یوں ہی لکھتی رہیں، ادب اطفال میں قیمتی خزانہ جو ہے اس کا اضافہ کرتی جائے اور ہم سب کو اپنے لکھے سے محظوظ کرتی رہے. آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ، اور میں تمام شرکاء کا جنہوں نے شرکت کی ہے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس محفل کو کامیاب بنانے میں ہمارا ساتھ دیا اور ڈاکٹر سیما شفیع صاحبہ کی گفتگو سے محظوظ ہے. بہت شکریہ. آئندہ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. میں بھی فردن سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور بہت بہت آپ کی سپاس گزار ہوں.